السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے جی۔ تو ناول کیسا لگ رہا ہے آپ سب کو بتائیے گا ضرور۔ آگے پڑھنے کا دل کر رہا ہے یا یہیں پہ چھوڑ دیں؟ کیا خیال ہے؟ اپنی رائے کا اظہار ذرا کیجیے گا۔ ویسے شروع کیا وہ اور پھر چھوڑنے کا دل تو نہیں کرتا میرا، تو آپ لوگ بھی بتائیے گا۔ کافی لمبا ہے ویسے یہ، اس کو ختم ہونے میں تھوڑا ٹائم لگے گا، تو چلیں شروع کرتے ہیں پھر آج کا۔ صبح کی نیلی روشنی آسمان میں پھیلنے لگی تھی، چڑیوں کی چہچہاٹ میں گھروں کو لوٹتے نمازیوں کا شور بھی شامل ہونے لگا تھا۔ عرصوں ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ رقص کرتی لوگوں کو کمرے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہیں ایک کمرہ وہ بھی تھا جہاں اس وقت گرمیوں اپنے جوبن پر تھی۔ دو دیکھتے وجود پسینے میں شرابور ہوئے ایک دوسرے میں ٹوٹے ہوئے تھے۔ رات سے اب تک پامیر نے کومل کو خود سے رہائی نہیں دی تھی۔ بالآخر وہ اس کی شدتوں کو سہتے سہتے رو پڑی تھی، لیکن وہ بنا اس پر رحم کھائے اپنی مردانگی کے ثبوت دیتا رہا، یہاں تک کہ اپنی ساری بے چینی کومل میں انڈیلتے ہوئے دردی سے خود سے دور کر کے کسی خالی بوتل کی طرف پھینکتے اٹھ کر باتھ روم چلا گیا۔ کومل وہیں لیٹی اپنی چور بدن کمبل میں ڈانپتی شدت سے رو دی۔ آج اس کی نفرت میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ کس طرح پوری رات اس درندے نے اس کے نازک بدن کو نوچا تھا۔ جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں بچا تھا جہاں پامیر نے اپنی گہری سوغاتیں نہ دی ہوں۔ وہ بے اختیار تکیے میں منہ دیے شدت سے بے آواز روتی رہی۔ وہ اتنی دیر پانی کے نیچے کھڑا اپنی اندر جلتی آگ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ وہ اسے رہ کر پاشا خیال آ رہا تھا۔ اس کا سامنا کرنے کا سوچتے ہوئے بھی پامیر کی جان نکل رہی تھی۔ کومل نے اسے گرا دیا تھا پاشا کی نظروں میں۔ اسے آج پہلی بار اس عورت پر پیار کے بجائے غصہ آ رہا تھا۔ خود پر اس کی کرتوتوں کے لگے آثار دھوتے وہ کپڑے تبدیل کرتا باہر آیا اور مرر کے سامنے آتے بالوں میں ہلکا سا برش پھیرتے کندھوں پر چھاڑ ڈالی۔ سائڈ ٹیبل میں میڈیسن پڑی ہے، لے لینا، درد ٹھیک ہو جائے گا۔ باہر جاتے بنا کومل کو دیکھ کے کرخ لہجے میں بولتا لمبے ڈینگ پڑتا نکل گیا۔ اس کے جاتے چیخ چیخ کر رو دی، لیکن اس وقت تھکاوٹ سے چور بدن میں چیخنے کی ہمت بھی زیادہ نہیں تھی۔ وہ اس طرح لیٹی روتی بلکتی گہری نیند کی وادیوں میں جاگ رہی۔ پوری رات جاگ کر اب شدید نیند کا غلبہ اس پر طاری ہو چکا تھا۔ پروفیسر کی کرسی پر پرجمان ہوئے ٹانگیں سیدھی کر کے ٹیبل پر رکھے وہ ٹک ٹکی باندھے سامنے کھڑے کانپتے ہوئے پروفیسر کو دیکھ رہا تھا، جو اپنے سامنے بیٹھے ڈاکو کو دیکھ مسلسل اپنے ہاتھ مسلتا کب کپا رہا تھا۔ وہ اتنے دن سے یونی نہیں آ رہی اور تم اتنے بے خبر ہو کہ تمہیں پتہ ہی نہیں۔ لہجہ دھیما رکھتے رکھتے بھی آخر میں بلند ہوا جب اس کی داڑھ پر اس پروفیسر کی جان حلق میں اٹکی۔ ہم نہیں پوچھتے، یہ یونی کے رولز میں نہیں ہے۔ وہ لفظوں کو توڑ کر ادا کرتا مزید سر جھکا گیا۔ تو بناؤ رولز۔ وہ کوئی عام لڑکی نہیں ہے جس کے آنے یا نہ آنے سے تم لوگوں کو فرق نہ پڑے۔ ملاؤ اس کا نمبر۔ برلاس کی داڑھ پر جلدی سے پروفیسر نے آئرہ کی فائل سے اس کا نمبر نکالتے کال ملائی۔ اسپیکر پر ڈال۔ اپنی ریوالور کا منہ اس کی جانب کرتے کرخت لہجے میں آرڈر جاری کیا۔ پروفیسر جٹ سے اسپیکر پر ڈال گیا جب آگے سے اس کی میٹھی آواز برلاس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ وہ بے سخت آنکھیں بند کر کے جیسے ایک سکون کی لہر پورے جسم میں دوڑ گئی ہو۔ آئرہ آج یونی نہیں آ رہی؟ خیریت؟ جی سر، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ آگے سے اس کی نسوانی آواز پھر سے ہوئی۔ کیوں، کیا ہوا آپ کو؟ پھر سے سوال فیور ہے سر۔ اس کی آواز میں ہچکچاہٹ تھی۔ ایک دم پروفیسر کال اور پھر ان کے سوال پر وہ حیرت میں مبتلا ہو رہی تھی، لیکن وہ اس بات سے انجان تھی کہ ان کے سامنے اس کا محبوب بیٹھا ہے۔ کوئی ڈاکٹر کے پاس گئی ہے؟ دھیمی آواز میں اپنا اگلا آرڈر جاری کیا، جس کی تعمیل پروفیسر جٹ سے کر گیا۔ ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا آپ نے؟ نہیں۔ اس کے نہیں بولنے کی دیر تھی کہ برلاس کرنٹ کھا کر کرسی سے اٹھتا، اس کے کان سے فون ہٹاتا، ایک نظر اس پر ڈال کر زمین پر پھینک کر باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے پروفیسر کی رکی سانسیں بحال ہوئیں۔ وہ بھاگ کر اپنا فون اٹھاتا حیرت سے دیکھنے لگا جس کی اسکرین چکنا چور ہو چکی تھی۔ وہ ڈاکو فون کیوں توڑ کر گیا انہیں نہیں سمجھ آئی، کیونکہ یہ بات صرف وہ جانتا تھا جس فون میں اس کی محبوبہ کا نمبر ہو، وہ اسے کیسے چھوڑ سکتا تھا۔ اس کا بس چلتا پروفیسر کی سماعتیں بھی چین آتا جنہوں نے اس کی میٹھی آواز سنی تھی۔ وہ تھوڑی دیر میں رف ڈرائیونگ کرتا اس کے گھر کے باہر پہنچا جہاں اس وقت کم ہی لوگوں کا آنا جانا ہو رہا تھا۔ وہ آرام سے گاڑی بند کرتا باہر نکلا اور بونٹ سے ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے اپنا موبائل نکالا۔ نمبر وہ پروفیسر کے فون میں دیکھتا ایک ہی نظر میں یاد کر رہا تھا جسے اپنے موبائل میں ڈائل کرتے کال ملائی، لیکن کال کاٹ دی گئی۔ برلاس کو اس کی حرکت پر غصہ آیا۔ اس نے پھر سے کال ملائی۔ آئرہ پروفیسر کی کال کے بعد بیٹھی اپنی کتابیں پڑھ رہی تھی جب اسے ایک انجان نمبر سے میسج موصول ہوا، جسے پڑھتے اسے لگا اس کی روح قبض ہو چکی ہے۔ میری جان بیمار ہے اور مجھے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ اسے کیسے پتہ چل گیا؟ وہ بھی اتنی جلدی؟ آئرہ کا دماغ گھوم کر رہ گیا اسی شخص کے، تو ڈر کی وجہ سے وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ اسی وجہ سے آئرہ نے برلاس کی کال بھی ایک انجان نمبر دے کر کٹ کر دی۔ اب وہ لمبے سانس لیتی خود کو نارمل کر ہی رہی تھی کہ بیلکنی میں کسی کودنے کی آواز آئی۔ وہ ڈر کر ایک دم اچھلتی بیڈ کے کنارے پر پہنچی۔ کسی قدموں کی چاپ اسے مسلسل خود کے قریب آتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ زور سے آنکھیں بند کرتی لاہور ولا قوت الا باللہ پڑھتی گئی۔ جب کسی کے فولادی ہاتھ کا لمس اپنے کندھے پر محسوس کرتی چیخ اٹھی، لیکن مقابل اس کی چیخ منہ پر ہاتھ رکھتا دبا گیا۔ آئرہ کا پاتر نازک بدن اس وقت اس شخص کی آتش نظروں کی زد میں تھا۔ آنکھیں کھولو ڈفر۔ اس آواز کو وہ لاکھوں کے ہجوم میں بھی پہچان سکتی تھی۔ اس آواز سے اسے اپنی جان میں جان آتی محسوس ہوئی۔ وہ دھیرے سے آنکھیں کھولتی سامنے بیٹھے برلاس کو دیکھنے لگی۔ وہ قریب تھا، بے حد قریب۔ جب وہ بے خود سی ہوتی سیدھے اس کے گلے سے لگی، بری طرح سے رونے لگی۔ برلاس ہکا بکا کبھی اس کے بالوں کو تو کبھی سامنے بیٹھ کر ان کو دیکھتا رہا۔ جب اب پامیر نہیں آ سکتا تھا، اس کا ہاتھ اٹھا کر آئرہ کے گرد باندھنے کے لیے وہ خود سے ہمت کرتا اپنے مضبوط بازوؤں کا بند اس کے نازک سی کمر کے گرد باندھ گیا۔ ایک سکوت سا اس پر طاری ہونے لگا، ایک عجیب سی کیفیت برلاس پر طاری ہوتی گئی۔ وہ بے خود سا ہوتا، اپنا اثار اس کے گرد تانگ کرتا، مزید خود میں بہنتا، اس کی گردن منہ چھپا گیا۔
عائرہ کے بدن کی دھیمی دھیمی سی خوشبو خود میں اتارنے لگا۔ عائرہ جو زاروں قطار روئے جا رہی تھی، بلاس کی شدت پر سب کی لیتی ایک دم چوئی ہوئی سے احساس ہوا۔ اس پر بلاس کے اسرار میں اور دنوں کی نسبت الگ سا احساس تھا۔ وہ سینے سے کندھے تک کا سفر کر چکا تھا، جہاں دونوں کا دل ایک ہی الگ لے پر دھڑکنے لگا تھا۔ وہ دھڑکتے دل کو قابو کرتی بلاس سے دور ہونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن وہ تو جیسے مدہوش سا ہو گیا تھا۔ بلاس اپنی کامتی آواز میں اسے پکارنے لگی۔ جب وہ ہوش کی دنیا واپس آ کر کناٹ کھا کر اسے پیچھے ہٹا، وہ اسے سمجھ نہیں آیا کیا کہے۔ پیچھے بالوں میں ہاتھ پھیرتے وہ گھبرا سا گیا تھا۔ جب عائرہ نے اس کے ہاتھ تھامے، وہ کنکھیوں سے اسے دینے لگا۔ وہ کبھی کبھی عائرہ کو ایک معصوم سا بچہ لگتا تھا، جلدی گھبرا جاتا تھا۔ اس وقت اسے کسی کے سہارے کی ضرورت محسوس ہوتی تھی، اور یہ دونوں انجانے میں یہ صحیح لیکن ایک دوسرے کا سہارا بن گئے تھے۔ وہ قدرے بہتر ہوا تھا، گھبراہٹ کم ہوتے ہوتے ختم ہو چکی تھی۔ تم رو کیوں رہی تھی؟ اب پوچھنا یاد آیا تھا اسے۔ وہ مجھے عائرہ بتانے لگی تھی۔ جب اسے محسوس ہوا کہ وہ انجان شخص جب بھی اسے تنگ کرتا تھا، تب بھی بلاس نامحسوس طریقے سے اسے ٹکرا جاتا تھا، اور ہر بار پہلے سے زیادہ وہ دونوں قریب ہو جاتے تھے۔ ہم بولو۔ اچھا خاموش دیکھ سوالیہ پوچھا۔ جب اسے عائرہ کا بخار یاد آیا، وہ جھٹ سے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتا بخار دیکھنے لگا۔ اس وقت کم تھا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس کے سوال پر عائرہ چونکہ آپ کو کیسے پتہ میری طبیعت کا، وہ پھر سے تھوڑا گھبرائی۔ وہ میں یوں نہیں گیا تھا کسی کام سے، مجھ سے ملنے۔ بلاس کی بات کاٹتے جلدی سے بولی۔ بلاس نے مسکراتی نظروں سے اسے دیکھا۔ ہاں تم سے ملنے، وہاں پتہ چلا تم یونی نہیں آ رہی۔ اچھا میں بھی کہوں پروفیسر میں کون سی محبت جاگ رہی ہے، اس کی بات ادھوری رہ گئی، کیونکہ محبت لفظ پر بلاس کی مسکراتی آنکھوں میں سختی ذرا آئی تھی۔ جان سے نہ مار دوں اسے اگر محبت جاگی اس میں۔ لہجہ اتنا سخت تھا کہ عائرہ کو ایک پل کے لیے خوف محسوس ہوا۔ میرا مطلب تھا پٹے گا وہ مجھ سے؟ خود کو خوفزدہ نظروں سے دیکھتے کو دیکھ جھٹ سے بات کلیئر کی۔ جان سے مار سکتے ہیں، جیسے ان دو لڑکوں کو مارا تھا؟ پہلی ملاقات یاد کرتے ہوئے ڈرتے ہوئے بولی۔ وہ تو غلطی سے مار دیا تھا، ورنہ میں بہت شریف ہوں۔ شریف لفظ کونے میں کھڑا رو رہا تھا۔ ان سب لوگوں کی روح ہے جن کو اس درندے نے بے رحمی سے مار دیا تھا۔ آئی نو، خوف ظاہر ہوا تھا۔ اگر وہ بلاس کو معصوم شریف سمجھ رہی تھی تو ایسے ہی ٹھیک۔ ہاں بلاس ایک شریف آدمی تھا، بہت شریف۔ ایسے تمہارا نام کیا ہے؟ اب بلاس ڈرا تھا، اتنی آگے آ کر بھی وہ اس کے نام سے انجان تھا، لیکن عائرہ غصہ کرنے کے بجائے مسکرا دی۔ عائرہ، اچھا نام ہے عائرہ۔ فائنلی وہ اپنے بھائیوں کو بتا سکتا تھا۔ وہ اپنا نام پوچھنے والا تیر مار آیا۔ اچھا تم ریسٹ کرو، اور میرا فون کیوں کٹ کر رہی تھی؟ جانے کے لیے اٹھائی تھا جب کال یاد آتے عائرہ کو آڑے ہاتھوں لیا۔ وہ ایک پل کو سپرائی، وہ میں ریسٹ کر رہی تھی۔ جلدی سے جھوٹ کڑا۔ وہ سچ نہیں بتا سکتی تھی کیونکہ وہ چاہتی تھی بلاس اب اس کے قریب آئے بار بار۔ ایسے ہی صحیح ہے۔ اچھا اگر طبیعت زیادہ خراب ہے تو اٹھو، میں ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، سمجھو دشمن جہاں تم سے بڑا کوئی ڈاکٹر ہو سکتا ہے کیا؟ دل نے بے اختیار صدا لگے۔ وہ کھڑا ایک نظر بار کر اسے دیکھنے کا دل کیا ماتھے پر ایک بوسہ دے دے، لیکن اس کے لیے ہمت نہیں تھی۔ وہ نکاح سے پہلے ایسی کوئی حرکت نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اب اس لڑکی سے دور رہنا بھی مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ وہ دل میں ٹھان چکا تھا کہ اب پاشا سے بات ضرور کرے گا اور ہمیشہ کے لیے اسے اپنا بنا لے گا۔ وہ جیسے آیا تھا ویسے ہی جا چکا تھا۔ عائرہ کھڑکی میں کھڑی اسے دیکھتی رہی جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو گیا۔ واپس سے آتی بیڈ پر لیٹ گئی۔ وہ تمنا کر رہی تھی وہ انجان شخص پھر میسج کرے اور بلاس پھر کہیں سے آ جائے۔ رات دیر سے سونے کی وجہ سے میشی صبح 11 بجے تک سوتی رہی۔ یقوت اٹھ کر ناشتہ بنا چکا تھا، لیکن وہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ یقوت اس کے لیے ناشتہ بنا کر ٹرے میں سجائے روم میں لے آیا۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے تینوں بلیاں اپنی پونچھ لاتی ہوئی، وہ بھی جب گھر میں ہوتا تھا یہ تینوں میشی کو بھولے صرف یقوت کے پیچھے ہوتی تھی۔ گڈ مارننگ جان، ٹرے ٹیبل پر رکھتے اس کے قریب بیٹھ کر ماتھے پر بوسہ دیتے پیار سے پوچھا۔ وہ یقوت کا لمس محسوس کرتی دھیرے سے قسمساتی آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ پورا اس پر جھکا ہوا تھا۔ یہ دیکھ میشی کو پوری رات اپنی آنکھوں کے سامنے گھومتی محسوس ہوئی۔ وہ شرم سے لال ہوتی کمفرٹر میں منہ چھپا گئی۔ یہ کیا؟ ویسے تمہیں بیبیز کا اتنا شوق ہے، ان کے لیے کی گئی محنت پر تم اتنا شرماتی ہو؟ اس کی حالت سے محظوظ ہوتے مزید جیڑا۔ شرٹ اپ، باہر جاؤ تم، اپنی حالت دیکھ شرم سے پانی پانی ہوتی مزید سمٹ سے گئے۔ اس وقت یقوت کی رات والی شرٹ میں ملبوسی اور صرف شرٹ ہی تھی پورے تن پر۔ اچھا جا رہا ہوں، ناشتہ کر لینا، بچوں کے لیے محنت کرنے میں طاقت چاہیے ہوتی ہے۔ اس کی بات پر کمفرٹر میں دودھ کی میشی نے اندر سے ہی یقوت پر مکہ جڑا جس پر وہ کھلکھلا کر ہنستا، اسے ایسے ہی دبوچے کس کر حق کرتا باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے وہ اپنے بیل سے باہر آئی اور پورے کمرے کا جائزہ لیا۔ اس کے جانے کا یقین کرتے وہ اٹھ بیٹھی اور ناشتے میں بریڈ پر جیم سے بنا دل دیکھ اس کے ہونٹ بساختہ گہری مسکراہٹ میں ڈھلے۔ سب میٹنگ ٹیبل کے گرد بیٹھے ان کے بولے گئے الفاظ جلدی اپنے لیپ ٹاپ میں نوٹ کرتے جا رہے تھے۔ یہ ڈیل کوئی عام ڈیل نہیں تھی، اس کی کامیابی پر سیٹھ منور بیگ کو اربوں کا فائدہ ہونا تھا۔ وہیں اس کے فلاپ ہونے پر اسے ہارٹ اٹیک آ جانا تھا۔ اپنی بازی اس ڈیل پر لگا دو، مجھے کسی بھی حال میں یہ پروجیکٹ سکسیسفل چاہیے۔ آخر میں سب کو انگلی اٹھا کر وان کیا۔ یہ تو سبھی جانتے تھے وہ پیسے سے کتنا پیار کرتا تھا۔ تبھی اس کے موبائل پر کومل نام جگمگانے لگا۔ اس نے جھٹ سے اس کی کان لائی۔ ہاں بولو، مجھے تم سے ملنا ہے۔ آگے سے اس کی کاردار آواز ابھری۔ میں ملک سے باہر ہوں، 2-3 دن لگیں گے آنے میں، پھر ملتا ہوں تم سے۔ اس کے بعد وہ خود ہی کال کٹ گئی۔ بامیر 2 دن سے گھر نہیں آیا تھا، لیکن اب وہ چاہتی بھی نہیں تھی کہ وہ آئے۔ جاور کو کال ملائی لیکن وہ بھی نہیں اٹھا رہا تھا، نہ وہ خود اسپتال جانے کے قابل تھی۔ اس کی شدتوں کا اثر اب تک کومل کو محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کھانا بنا کر خود کا کھانا ٹیبل پر لگاتی بیٹھ کر آرام سے کھانے لگی۔ جب امیر تھکی سی چال چلتا گھر میں داخل ہوا۔ اس کا اپارٹمنٹ کچھ اس طرح بنا تھا کہ گھر میں داخل ہوتے دائیں ہاتھ سٹیئرز اوپر کو گلائی میں
दाएं हाथ में स्टेज ऊपर को गुलाई में जाती थी और बाएं जानब लिविंग रूम का एंट्री डोर था, जहाँ लार्ज साइज़ के सोफ़े रखे थे और दरमियान में जदीद तर्ज की शीशे बनी टेबल जिस पर गुलाब के फूलों का गुलदान रखा था। वहीं से बाहर आओ तो अमेरिकन स्टाइल में बना शानदार ओपन किचन था, जहाँ खड़े भी हों तो खुद खाना बनाने का दिल करे। इसी से थोड़े आगे 3 कमरे बने थे, जिनमें से एक इन दोनों के इस्तेमाल में था, जहाँ शादी के बाद दोनों के बहुत से सीन पल गुजरे थे। लेकिन पाशा से मुलाकात के बाद कोमल ने सारा बदला पामीर से लेना शुरू कर दिया था। लेना वो पहले भी चाहती थी, लेकिन कोई ठोस वजह नहीं मिल पा रही थी। लेकिन जब मिली तब से पामीर की ज़िंदगी जानम बना दी। सफ़ेद मार्बल से बना ये लश पश करता अपार्टमेंट पामीर की तकलीफ़ों का गवाह था। जहाँ वो डाइनिंग टेबल पर बैठी अपना डिनर कर रही थी, पामीर खामोशी से आता इसके सामने वाली कुर्सी थाम कर बैठ गया। जिन नज़रों की तमन्ना थी वो झुकी हुई बेमरवती दिखाते अपने खाने में मसरूफ़ थी। मैं पामीर कुछ बोलने ही लगा था कि वो अपनी प्लेट उठाती अंदर जाने लगी, लेकिन उसकी आवाज़ पर कदम एक पल को वहीं में जमे दबे। तुम्हारी मोहब्बत वाइज वजह मेरी अजीज तो कि देखना किसी दिन ये मेरी जान ले लेंगी। मैं बहुत कुछ सह चुका हूँ अपनी माजी में, मज़ीद सहन करने की हिम्मत नहीं है मुझ में। बोलते हुए इसकी आवाज़ जैसे घुटने लगी थी, आंसू का एक गोला जैसे गले में अट गया था। मर्द मोहब्बत कर ले तो वो औरत से ज़्यादा इश्क निभा जाता है, तो छोड़ दो मुझे। वो बिना मुड़े ताल्ख लहजे बोली, कितनी आसानी से बार बार ये बात बोल जाती थी, बिना ये देखे कि ये उसकी बात किसी हद तक ज़ख्मी कर देती है। पामीर को अपनी आंखें जलती हुई महसूस हुई, जहाँ नमकीन पानी जमा होता गया, लेकिन वो अपने अंगूठे के पूर से इसी वक्त चुन गया। मर कर भी नहीं छोड़ूंगा। अपने लहजे को सख्त करते वो लंबे डींग भरता बाहर निकल गया। कोमल खुले दरवाजे को देखती रही। छोड़ना तो पड़ेगा, चाहे मर कर ही क्यों ना छोड़ना पड़े। वकारा से बोलती वहीं बैठकर अपना खाना खाने लगी। किसी ने पिछले 3 दिन से नहीं खाया था, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। उस्मान का सामान एक्सपोर्ट करवाने वो इस जजीरे पर आया हुआ था, जहाँ इस वक्त घने बादलों का घेरा था। मौसम तो यहाँ हर वक्त बरसने के मूड में रहता था, लेकिन बल्कि यहाँ के मकीनों की तरह वो डार्क ब्राउन पैंट पर डार्क ग्रीन रंग की शर्ट पहने आस्तीनों को ऊपर चढ़ाए, आंखों पर साए चश्मे लगाए, जेब वो मार डाले, गाड़ी के बोनट से टेक लगाए खड़ा था। हवा काफ़ी तेज़ चली थी और इसके ब्रश के बाल इस वक्त आधे माथे पर बिखर चुके थे। पाशा, ये सामान एक्सपोर्ट करवाने के बाद एक दफ़ा मेरे पास ज़रूर चक्कर लगाना। उस्मान की दावत पे वो ना चाहते हुए वो मुस्कुरा दिया। पहला ट्रिप याद था इसको, जिसके बाद जिमल मार कर भी इसको पाकिस्तान से बाहर जाने की इजाज़त ना देती। शादीशुदा हो सवालिया पूछा। नहीं, क्यों? कर लो, क्यों का जवाब मिल जाएगा। ये पाशा बे कह रहा था, जिसके सामने सब बेबस थे, और वो इस पिद्दी सी लड़की के सामने बेबस था। उनकी बातों के दौरान इसका फ़ोन बजने लगा, जिसे निकालते अपने सामने किया। सामने एक अनजान नंबर देख माथे पर तेवनी चढ़ी, क्योंकि ये पहली बार हुआ था कि उसे एक अनजान नंबर से कॉल आई हो। लेकिन तब भी उसकी नज़र सामने सामान पर गई। हो सकता है ये कॉल पुलिस वालों ने की हो, इसकी लोकेशन ट्रेस करने के लिए। दिमाग में ये बात आते उसकी नसें फड़फड़ाने लगी और कॉल उठाते सीधा कान से लगाई। सर, आपका पार्सल पहुँच गया, कहाँ डिलीवर करना है? सामने से एक नस्वानी आवाज़ उभरी, अपनी माँ के घर। तड़क कर जवाब दिया। कॉल के इस पार शख्स इस जवाब पर थोड़ा कर, जी सर सॉरी, कौन सा सामान? उसके सवाल को भाड़ में बेहतर अपना सवाल दागा। सर, वो आपने ऑनलाइन चीज़ें ऑर्डर की थी ना, वही। उसकी बात पर पाशा को और हैरान होते होते गुस्सा आया। सुबह सुबह भंग पी है मैंने? कौन सा? वो बोलते बोलते बीच में रुका और उसे याद आया उसने अपना मोबाइल जमल को दिया था। याद आते वो बेख्तियार सर पकड़ गया। कितना सामान है? सर, सामान तो बहुत है, आपका टोटल बिल 33 लाख बना है। यहाँ पाशा को गशी की दौड़ पड़ी थी। 33 लाख का सामान, वो भी ऑनलाइन। पाशा ने यहाँ वहाँ देखा और ऊपर आसमान की जानब देखते आंखें मीची। मुझे सब्र दे दे। मुंह में बड़बड़ाते दुआ मांगी। मसला पैसों का नहीं था, लेकिन ऑनलाइन प्रोडक्ट्स के लिए एक माफिया डॉन का मोबाइल इस्तेमाल किया गया था। ये कितनी बड़ी मुसीबत उसके लिए खड़ी कर सकता था। शायद उसका अंदाज़ा जमल को नहीं था, लेकिन वो क्या कर सकता था? कुछ भी नहीं, बस सर पीट कर रह सकता था। ठीक है, इसे पता समझाते सामान मंगवाया और बिना देखे कि उसने मंगवाया क्या बल्लास को चेक पकड़ाते सामान पिक करने भेज दिया और ख़ुद आसमान के साथ बाकी बातें करने लगा। उसे इस काम से फ़ारिग होते होते दोपहर का 1 बज गया था। ये एक्सपोर्ट इलीगल थी, जिसकी वजह से पुलिस की मुदाखलत रोकने की जिम्मेदारी पाशा की थी, और वही रोकते रोकते वो घर जाने के लिए लेट हो गया। वहाँ से फ़ारिग होते वो सीधा घर के लिए निकला और बीच रास्ते में कितनी बार पुलिस से टकराया, लेकिन वो जब भी अपने पिंजरे से निकलता था इनका वो पहले से इंतज़ाम करके आता था। वो ज़याल के कहे के मुताबिक ठीक टाइम पर फ्रूट्स खाते रूम से बाहर आई। हार में सब पराकड़ा से सहारा लेती बैठी। अब तो थोड़ा सा झुकने में भी उसे दुश्वारी पेश आती थी। घर में बैठे बोर होने की वजह से वो मीर बख्श से ऊन मंगवाती। बेबी के स्वेटर बनने लगी। थोड़ा सा सिलाई पर हाथ ठीक होते उसे ये काम इंटरनेट पर थोड़ी सी झलक देखकर ही समझ आ गया था। जो अब अपने बड़े से पेट के ऐन ऊपर किए छोटी आंखें करते उसे समझ कर बना रही थी। उसे बनाते थोड़ी देर गुजरी थी कि अंदर बैठा शैतान फिर से फुटबॉल खेलने लगा। जिमल ने एक नज़र अपने पेट को देखा। वो एक किक मार कर शांत हो गया था। ऐसा सिर्फ जिमल को लगा था। वो फिर से स्वेटर पर दिमाग लगाती बुनने लगी थी कि उसने फिर से एक किक मार दी। अब के बाद जिमल ने गुस्से से उसे घूरा, जैसे वो इसकी बुरी देख भी रहा हो और समझ भी रहा हो। घूर कर वो फिर से अपने काम पर जुट गई। लेकिन वो पाशा की औलाद थी, जिनका मकसद दुनिया में आकर उसकी ज़िंदगी को आराम बनाना। कैसे 1-2 किक पर सुकून से बैठ सकता था? तीसरी किक पर जिमल को शदीद गुस्सा आया। ओए, आराम से खेलो वरना थप्पड़ लगेगा। थप्पड़ कहाँ से मारती ये भी नहीं सोचा, लेकिन शायद माँ की डांट मिलते उसकी बेचैन हड्डियों को सुकून मिल गया था। जिमल फिर से स्वेटर पर दिमाग लगाने लगी। इसी वक्त बाहर का दरवाज़ा खुला। जिमल ने मुड़कर पीछे देखा, जहाँ पर लाश एक बड़े से कार्टन की ओर में छुपा घर में दाखिल हुआ। उसे देखते जिमल ने पास पड़ी शाल अच्छे से सीने और पेट पर ढकी
اور سیدھی ہو بیٹھی. ایک کارٹن نہیں تھا, اتنے بڑے بڑے 6 کارٹن اور آئے تھے. جمل حیرت سے اس طرح مڑے مڑے دیکھ رہی تھی. یہ کیا بلاس بھائی, اتنی دیر سے خاموشی سے دیکھتے بلاخر پوچھ بیٹھی. میری بیوی کا دہیج. وہ بری طرح سے ہانپتا بولا. اس کی جانب مڑا, سانسیں بری طرح سے پھول چکی تھی. کیا سچ میں؟ وہ ایک دم چیخی جب بلاس نے حیرت سے اسے دیکھا. کیا وہ سچ میں یہی سمجھی تھی؟ اس کے پاگل پن کا صرف زیال کو اندازہ تھا, جو دن رات اس کا پاگل پن دیکھتے دیکھتے عادی ہو چکا تھا. یہ ہمارے چھوٹے پاشا کے لیے, جو آپ نے آن لائن آرڈر کیا تھا. وہ کوریئر والے ساری تفتیش کر کے ہی سامان اٹھا کر لایا تھا. واہ, اتنی جلدی آ گیا. اس کی ایکسائٹمنٹ پال میں 7ویں آسمان پر پہنچی. ویسے حیرت ہے, پاشا نے کچھ کہا نہیں. ہم میں سے کوئی ایسی حرکت کرتا تو سیدھا اوپر کا ٹکٹ کروا دے. آپ کے نامدار شوہر وہ سامنے والے صوفے پر دھپ سے بیٹھتا حیرت سے بولا. جمل نے ہمت کرتی اٹھی اور آہستہ آہستہ چلتی کچن سے اس کے لیے پانی کا گلاس لائی, کیونکہ وہ اب تک ہانپ رہا تھا. یہ بلاس یہ دیکھ مسکرا دیا. میں خود لے لیتا ہے. سیز احمد دی خود کو. اسے تھوڑی شرمندگی سی ہوئی, لیکن جمل مسکراتی واپس اپنی جگہ آئی. کیا سچ میں ابھی غصہ کریں گے؟ یاد آتے مسکراہٹ غائب ہو. نہیں, آپ کو غصہ نہیں کریں گے. وہ ساری دنیا کے لیے پاشا بے دا اینگری برڈ ہے, لیکن آپ کے لیے اتنے سویٹ زیال ہیں جسے کھا کر بندے کو شوگر ہو جائے. آخر وہ اپنی بات پر خود کیا لگایا. جمل بھی اس کے ساتھ کھلکھلا کر ہنسی. وہ دونوں ہنس ہی رہے تھے جب پیچھے سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑے زیال پر برلاس ہی کی نظر پڑی, اور پڑتے ہی جیسے روح فنا ہو گئی. وہ جٹ سے تیر کی طرح سیدھا کھڑا ہوا. پاشا کے چہرے پر خطرناک حد تک سنجیدگی تھی. اسے ایسے کھڑے دیکھ جمل نے پیچھے مڑ کر دیکھا, اور اس کی مڑتے سنجیدگی غائب ہوئی, اور فوراً اسمائل نے جگہ بنائی. اس سے پہلے یہ شوگر کی بیماری تمہیں لگے اور تم بھری جوانی میں سیدھا دنیا سدھار جاؤ, نکل جاؤ یہاں سے. مسکراتے ہوئے بھی اس کی جان لیوا دھمکی ملتے برلاس وہاں سے رفو چکر ہو گیا. وہ دھیرے سے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا جمل کے مقابلہ کھڑا ہوا. وہ پہلے آن لائن والی بات پر ڈرتی اسے دیکھنے کی, لیکن اس نے آگے کو جھک کر اس کا ماتھا جھومتے سارا ڈر خوف ظاہر کر دیا. کیسا ہے میرا بیبی؟ فروٹس کھائے؟ یاد آتے پوچھا. جی, وہ پروف روم میں. جانتی تھی وہ ایسے یقین نہیں کرے گا, اس لیے جان بوجھ کر پلیٹ اندر چھوڑ آئی تھی. بٹ چلو میں فریش ہو لوں, پھر مل کر لنچ کریں گے. کہتے وہ اندر چلا گیا. اس کے جاتے جمل نے گہرا سانس لیا اور پھر سے سویٹر پر جھکی. کچھ دیر گزری تھی جب وہ بلیک ٹراؤزر پر بلیک ویسٹ پہنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا باہر آیا. جمل کی نظر اس پر پڑتے وہیں ٹھہر گئی. وہ بندہ اپنے گورے کسرتی بدن سے اسے ہمیشہ زیر کر دیتا تھا, اتنا کہ جمل کو اپنے ارادوں سے خوف آنے لگتا, جو کہ اب بھی آ رہا تھا. ابھی وہ کچن کی طرف جانے لگا تھا جب اس کی آواز پر پلٹا. جی ابھی کی جانے ادھر آئے. اس کے بلاتے ہوئے فوراً اس کے پاس آئے. جھکے نیچے اس کے حکم پر وہ نہ سمجھی تھوڑا اس پر جھکا. جب جمل جلدی سے اپنے ہونٹوں اس کے ہونٹوں سے ملائے. ایک ڈن سی کسی کی زیال حیرت سے اسے دیکھ گیا, جو اپنی چٹکی سی کس پر خوش ہو رہی تھی. اس نے دوبارہ جھکتے پوری شدت سے اس کے پنکھ لبوں کو منہ میں بڑے اچھے سے ان کی نمی کو نچوڑا. ایک بار پھر چوما, بار بار چوما, یہاں تک کہ جمل کے لب اس کی شدت سے نام ہوتے سرخ ہو گئے. وہ ٹمٹماتی آنکھوں سے دیکھ لگی. ان قریب اس کے ہونٹ گول ہونے والے تھے. ایسے کرتے ہیں کیس, وہ ننھی سی کیس میرے بچوں کے لیے رکھو. مجھے شدت بری کیس چاہیے جس میں میرے ہونٹوں سے پناہ مانگے, لیکن میں کہوں اگین اگین اگین. وہ شریر ہوتے جمل کا خون چلاتا کچن میں گم ہو گیا. اس کے جاتے جمل نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری. پل میں اس کے لمس کا ذائقہ منہ میں گھلا. یہ ذائقہ اس کا پسندیدہ ذائقہ بن چکا تھا. دوپہر کا لنچ کرتے وہ آئے ہوئے کارٹن کھولنے لگا جنہوں نے آدھا گھر گھیر لیا تھا. پھر جمل پھر سے کھانا کھاتے اپنے کام پر لگے. جال کے لاکھ منع کرنے کے باوجود ویسے ہی ڈانٹ کر اپنے کام پر لگی رہی. وہ بیچارہ معصوم شوروں کی طرح کام میں مگن ہو گیا. سارا بیبی کا سامان جھولے سے لے کر منہ صاف کرنے والے نیپکن تک ہر چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا سامان اس نے منگوایا تھا. جال ایک سامان دیکھتا گیا اور ٹھنڈی آئیں بڑھتا گیا, لیکن اس نے نوٹ کیا تھا اس میں سارا بیبی گرل کا سامان تھا, جو دیکھ کر اسے ہنسی آئی. اس نے تو اب رپورٹس بھی نہیں دیکھی تھی, یہ سوچتے کہ جو ہوگا آپ کا تحفہ ہوگا. یہاں وہ میڈم سارا گھر بیبی گرل کے سامان سے بھر رہی تھی. حبیب سامان نکالنے مگن تھا جب جمل چیخی اور وہ جھٹ سے سیدھا ہوا. کیا ہوا؟ یو اوکے؟ یہ بہت زور زور سے کھیل رہا ہے. اسے پھر کیک لگی تھی. اٹس اوکے میری جان. وہ بال باہر پھینکنا چاہ رہا ہوگا. اس کی بات یاد آتی اپنی ہنسی کو کنٹرول کرتے ہوئے سنجیدگی سے بولا. لیکن مجھے پین ہو رہا ہے. ابھی بولتے بولتے روانسی سے اٹھ کر اس کے قریب آیا اور اس کے سامنے گھٹنے کے بال زمین پر رہا, اس کے پیٹ پر رکتا اپنے ہاتھ سیلاب رکھا. یہ عمل کرتے اسے محسوس ہوا جیسے اس کے بیبی نے بھی اسے کس کی ہو. ماما کو تنگ مت کرو, ورنہ بال کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی باہر نکال کر دھوؤں گا. مصنوعی غصے سے بولتا وہ جمل کا کہہ کر بلند کروا گیا. اسے ہنستے دیکھو بھی ہنس دیا, اور اسی پل جیسے اندر بیٹھی ننھی سی جان بھی مسکرا دی. ہنستے ہنستے جمل کی سانس پھولنے لگی تھی. اچھا بس اتنا ہنسو مت, ورنہ وہ ہمیں سیریس نہیں لے گا. او سوری, لے گی. اسے سامان دیکھتے یاد آیا کہ وہ بیٹی کی تیاری کر رہی ہے. آپ بنا. وہ دونوں ہنسی رہے تھے جب جال کا موبائل رنگ کرنے لگا. وہ پھر سے اس کے پیٹ پر بوسہ دیتے اٹھا اور سامنے ٹیبل پر پڑا اپنا فون اٹھایا. سامنے جمل کی ڈاکٹر کی کال دیکھتے جٹ سے کال اٹھائی. کیسے ہیں آپ؟ رسمن پہلے حال پوچھا, لیکن وہ ٹھیک لاس بولتے چپ ہو گیا. آپ کھڑے ہیں یا بیٹھے ہیں؟ اس کے سوال پر جال چونگا. کیوں؟ آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ الٹا سوال لگا. اگر کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں, کیونکہ جو نیوز میں آپ کو دینے والی ہوں اس کے لیے آپ کے پاس کوئی سہارا ہونا ضروری ہے. اس کی باتوں سے جال کے دل میں ایک پل کے لیے خوف نم لیں گا. اسے لگا وہ پوچھ نہیں پائے گا کہ کیا نیوز ہے. آپ بتا دیں, میں سن رہا ہوں. میں نے آج آپ کی وائف کی رپورٹس دیکھی ہیں اور مجھے حیرت کا جھٹکا لگا. سمجھ نہیں آ رہی آپ کو کیسے بتاؤں. اتنا سسپینس کریٹ مت کریں, سیدھی طرح بتائیں. کوئی پریشانی والی بات ہے؟ آج آتے اس کا لہجہ سخت ہو گیا. جی پریشانی والی بات ہے. یہاں بیٹھا تھا زیال کا دل. اسے واقعی لگا تھا اسے سارے کی ضرورت ہے. بتائیں میں سن رہا ہوں. وہ ڈوبتے دل کو قابو کرتے پوچھا. آپ ایک نہیں 2 بچوں کے باپ بننے والے ہیں. پھر ڈاکٹر کی بات پر زیال کا ڈوبتا دل ایک دم بند ہوا. پھر اچانک ڈاکٹر کی بات پر غور و فکر کی. مطلب
اب کی وائف کے پیٹ میں جڑواں بچے ہیں اور حیرت کی بات ہے نہ دونوں بیٹے ہیں اور نہ دونوں بیٹی، بلکہ ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے۔ وہ خوشی سے چیک کر بتا رہی تھی، جبکہ یہاں زیال کو لگا تھا وہ ہل نہیں پائے گا۔ اس نے جھٹ سے سامنے سے اوپر بیٹھی جمل کو دیکھا، ایک ہی سویٹر کے ساتھ الجھی ہوئی تھی، پھر نظریں چہرے سے اس کے پیٹ کی جانب گئی جو اس کے اٹھنے بیٹھنے کے انداز سے اور زیادہ نمایاں ہو رہا تھا۔ وہ اب تک سکتے کے عالم میں تھا جب ڈاکٹر نے دوبارہ مخاطب کیا، یو اوکے؟ رکھیں میں پانی پی لوں؟ وہ انتہائی سنجیدگی سے بولتا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا کچن میں گیا اور پانی کا گلاس منہ سے لگاتے ایک ہی سانس میں پی گیا۔ جب دھچکا اتنا بڑا لگا تھا تو ایک گلاس پانی کیوں، ایک اور وہ ایک ساتھ 3 پانی کے گلاس پی گیا۔ آپ ٹھیک نہیں لگ رہے مجھے۔ ڈاکٹر اس کی کیفیت سمجھتی سنجیدگی سے کہے گا، وہ میں ٹھیک ہوں، دیکھیں آئی نو آپ نے منع کیا تھا لیکن یہ ٹیسٹ میں ضروری تھا، رپورٹس، اور اب تو سرپرائز والی بات بھی نہیں ہے جب رحمت نعمت دونوں ہی اللہ پاک آپ کو دے رہے ہیں۔ بعد میں بات ہوتی ہے۔ وہ ٹھک سے کال بند کر گیا اور جمل کو دیکھنے کا آہستہ خوشی کا بار بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نیوز پر ایک دم ریئیکٹ نہیں کر پایا لیکن اب اندر بڑھتی خوشی سے وہ پاگل ہونے لگا تھا۔ وہ جمل کو بتائے نہ بتائے کیا کرے، وہ خوشی سے چیخنا چاہتا تھا، ان خوبصورت وادیوں میں جا کر ایک جاندار کو بتانا چاہتا تھا کہ وہ ایک نہیں 2 بچوں کا باپ بننے والا ہے۔ زیال خان افندی 2 بچوں کا باپ بننے والا ہے۔ نہیں ابھی جمل کو نہیں بتانا چاہیے ورنہ وہ کس سے اتنی خوشی برداشت کرے گی۔ وہ تو چھوڑ پر بیٹھی کیوٹ سا منہ بنائے اپنے الٹے کاموں میں مگن تھی۔ جب غلط دھاگا نکال دیتی تو غصے سے پوری سویٹر جھنجھوڑ دیتی۔ وہ چپ چاپ آتا اس کے پاس اوپر بیٹھا اور ایک ٹک اس کے پیٹ کو دیکھنے کا۔ اس کی یہ نظریں اب تک جمل نے نہیں دیکھی تھی۔ وہ تو ایک ہی تیاری کر رہی تھی، یہاں 2 اس کے پیٹ میں پورا میچ لگا کر بیٹھے تھے۔ زیال کو اس پر ہنسی بھی اور پیار بھی شدت والا آیا۔ پیار دل کیا اسے ابھی خود میں قید کر لے، اپنی شدتیں نچھاور کر لی، لیکن ابھی اگر یہ حرکت کرتا تو وہ سارا اس معصوم پر نکالتی۔ معصوم اور پاشا 2 الگ الگ چیزیں تھیں اور ملنا دونوں ہی ناممکن۔ وہ آگے کو ہوتا جمل کی گردن میں ہاتھ ڈالے اس کے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لے گیا۔ وہ درد سے بلبلاتی روتی ہوئی بیڈ پر کروٹیں بدلتی ہلکان ہونے لگی۔ درد پورے بدن پر قابض ہوتا اسے بری طرح سے جکڑتے شدید تکلیف میں مبتلا کر گیا۔ اس کا دل کیا چیخے لیکن وہ صرف روتی رہی۔ اس وقت وہ بلیاں اس کے کمرے میں آتی بیڈ پر چڑھی، جہاں میشی پیٹ پکڑے روتی ہلکان ہو رہی تھی۔ اللہ جی! درد برداشت سے باہر ہوتے ہوئے چیخ پڑی۔ یعقوب گھر پر نہیں تھا اور خود اس میں اماں نہیں تھی کہ انڈا بوائل کر سکے یا گرم پانی کی بوتل اپنے پیٹ پر رکھ کر ٹکور کر سکے۔ بلیاں اسے پریشان سی دیکھنے لگیں، مانو وہ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں وہ جانور تھے لیکن پالتو جانور۔ مالک کی آنکھ سے پہچانتے تھے۔ وہ جھٹ سے بیڈ سے نیچے اترتی باہر کی جانب بھاگی لیکن باہر کا دروازہ بند تھا جو ناک گھمانے سے کھلنا تھا۔ وہ ایک بلی چھلانگ لگاتی کھولنے کی کوشش کرنے لگی لیکن پہلی بار میں نہیں کھلا۔ وہ بار چلتی رہی جب دوسری بلی آ کر اس ناک سے لٹک گئی جس کے وزن میں وہ آہستہ کھلتا گیا۔ دروازہ کھلتے پہلی والی بلی فوراً سے باہر بھاگی۔ ڈیرے کا پتہ اسے پہلے سے معلوم تھا، زیادہ تر وقت ان کا یعقوب کے ساتھ ڈیرے پر ہی گزرا تھا۔ وہ بھاگ کر ڈیرے پر پہنچتی، یہاں وہاں دیکھنے لگی لیکن یعقوب کہیں نہیں دکھا تھا۔ ابھی ڈیرے کے باہر اس کی گاڑی آ رہی تھی۔ وہ گاڑی بند کرتے جیسے ہی باہر نکلا وہ بلی جھٹ سے اس کے پاس جاتی پیروں میں لوٹ پوٹ ہونے لگی۔ ارے یہ کیسے باہر آ گئے؟ اسے حیرت ہوئی تھی۔ اپنی بلی کو یہاں دیکھ اس نے جھٹ سے اسے گود میں اٹھایا لیکن وہ گود میں آتے پرسکون نہیں ہوئی تھی بلکہ اور بھی مچلنے لگی تھی۔ کیا ہوا؟ یعقوب ناسمجھی سے مچلتے دیکھنے لگا جب وہ نیچے چھلانگ لگاتی گھر کی جانب بھاگی۔ اسے کیا ہوا؟ وہ اب بھی حیران تھا۔ جو بلیاں اس کے پاس آتے جاتی نہیں تھی وہ اب ایسے بھاگ گئی۔ یعقوب سر جھٹکتا اپنی گن رکھنے اندر چلا گیا۔ صدا سے 1 کپ چائے تو بنا دو یار، سر درد کر رہا ہے۔ وہ عثمان کو ایئرپورٹ چھوڑ کر آیا تھا۔ بادشاہ کا باقی کا کام اس کے ذمہ لگا کر گھر آ گیا تھا۔ جو خطرناک کام تھا وہ خود کر کے آیا تھا۔ سدیش چائے بنانے چلا گیا۔ وہ ایک خوش شکل نوجوان تھا جو کافی عرصے سے پاشا گینگ کے ساتھ تھا لیکن کوکنگ اچھی ہونے کی وجہ سے وہ صرف ڈیرے پر ہی زیادہ تر ہوتا تھا، لیکن ان میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جسے بندوق چلانی نہ آتی ہو۔ یعقوب صوفے کی پشت پر سر ٹکایا آنکھیں موند گیا جب اسے بلی کا خیال آیا۔ وہ گھر سے باہر کیسے نکلی؟ میشی اس کی اجازت کے بغیر تو کبھی باہر کا دروازہ نہ کھولتی، تو یہ کیسے آئی؟ سدیش تم چائے بنا کر رکھو میں آتا ہوں۔ ٹھیک ہے بھائی، اسے کہتے وہ گھر کی جانب گیا جہاں کا دروازہ ابھی کھلا تھا۔ وہ حیران ہوتا اندر داخل ہوا جب سب بلیاں بھاگتی ہوئی آ کر اس کی ٹانگوں سے لپٹیں۔ اس نے تینوں کو پیچھے کرتے اپنے جوتے نکالے اور ریک میں رکھے ورنہ اس کی بیوی کے ہاتھوں کلاس لگ جاتی، لیکن تب اسے میشی کے چیخنے کی آواز آئی۔ وہ شاید رو رہی تھی۔ وہ بھاگتا ہوا کمرے میں گیا جہاں وہ بیڈ پر پڑی شدید درد میں مبتلا تھی۔ میشی میری جان کیا ہوا؟ وہ ایک ہی جس میں اس کے قریب آتا بیڈ پر بیٹھتے اس کا سر اپنے گود میں رکھ گیا۔ وہ رو رہی تھی، آنکھیں تک رونے کے بعد سرخ متورم ہو چکی تھی۔ بہت پین ہو رہا ہے۔ یعقوب کی ایک دم یاد آیا یہ اس کی منتھلی ڈیٹ تھی۔ وہ آہستہ سے اس کا سر تکیے پر رکھتا کچن میں گیا اور پانی گرم کرنے کے لیے چولہے پر رکھتے 2 انڈے بھی ساتھ ابلنے کے لیے رکھے اور واپس اندر آیا۔ بس ابھی ٹھیک ہو جائے گا پین۔ اس کا سر واپس اپنی گود میں رکھتے پیار سے بال سہلاتے اسے تسلی دی، ساتھ ساتھ اس کی بیلی پر رکھتا دھیرے دھیرے سہلانے لگا۔ درد کسی طور کام نہیں ہو رہا تھا۔ وہ ہر بار پہلے سے سب چیز تیار رکھ دیتا تھا، آج عثمان کی وجہ سے اس کے دماغ سے نکل گیا تھا۔ وہ یعقوب کا ہاتھ پکڑے بے آواز روتی رہی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ کچن سے ہاٹ بوتل میں گرم پانی لاتے اس کی فراق اوپر کرتے بیلی پر رکھی اور باؤل میں انڈے کے سلائس کٹ کرتے اسے ایک ایک کر کے اپنے ہاتھ سے کھلائے۔ وہ خاموشی سے اس کی برتی کھانے لگی۔ اب اسے عادت ہو گئی تھی یعقوب کی۔ اس وقت میں آدھا درد تو اس کی محبت دیکھ کر کام ہو جاتا تھا۔ تم لیٹو، میں بس تھوڑی دیر تک آیا۔ اوکے۔ اسی گردن پر تھیلی رکھتا ماتھا چوم کر باہر نکل گیا۔ بلیاں ایک لائن بنا کر اسی قدموں میں بیٹھی تھی، چپ جیسے کسی کلاس میں بیٹھی ہوں۔ آج انہوں نے یعقوب کی محبت کا صلہ بہت اچھے سے دیا تھا۔ محبت وہ چیز ہے جو جانور تک کو بدل دیتی ہے لیکن انسان
سینے میں دل رکھ کر بھی احساسات سے خالی ہو جاتا ہے۔ کچھ محبتیں کھوکھلی ہوتی ہیں، وہ نہیں بدل پاتی، جیسے کومل کو نہیں بدل پائیں پامیر کی محبت۔ گزرتے وقت کے ساتھ وہ اندر سے ختم ہو رہا تھا۔ اس کی محبت پل پل اندر سے مار رہی تھی۔ جھرنے کے کنارے بہتے پانی کو دیکھتے اپنے اندر چھڑی جنگ کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تبھی وہاں سے گزرتے یاقوت کی نظر اس پر پڑی۔ وہ میشی کے لیے چاکلیٹس اور کرکرے لینے مارکیٹ جا رہا تھا، لیکن پامیر کو اداس بیٹھے دیکھ وہ اس کی جانب آیا اور خاموشی سے اس کے کندھے سے کندھا ملا کر بیٹھا۔ پامیر کو تب بھی کسی کے اپنے پاس بیٹھنے کا احساس نہیں ہوا۔ کیا بات ہے، اتنا آنسمکھ پامیر رونی شکل بنا کر کیوں بیٹھا ہے؟ اسی کندھے پر ٹوکا مارتے ہنس کر پوچھا۔ جب وہ ہوش کی دنیا میں واپس آتا یاقوت کی جانب متوجہ ہوا۔ بابو صاحب، بھائی بولو، ہم کام پر نہیں ہیں۔ اس نے فوراً تصدیق کی۔ وہ ہاں بھائی، کیا ہوا، پریشان لگ رہے ہو، کوئی بات ہے؟ اس کے چہرے پر سوالیہ پوچھا۔ جتنا عرصے کا ان چاروں کا ساتھ ہے، اتنے عرصے میں بنا کہ وہ ایک دوسرے کی بات سمجھ جاتے تھے۔ نہیں تو کوئی بات نہیں، یہ بات بولتے وہ نظریں چرانے لگا۔ میری آنکھوں میں دیکھ کر بولو یہ بات۔ نہیں، وہ نہیں دیکھ پایا، دیکھ لیتا تو اتنی دیر سے خود پر کیا ضبط کھو بیٹھا جو وہ نہیں چاہتا تھا۔ نہیں ہے کوئی بات، بس امی ابو یاد آ رہے تھے۔ اپنے ماں باپ کے ذکر پر دل جیسے پھٹنے کے قریب تھا۔ ہونٹ تھوڑے پھڑپھڑائے۔ ماں باپ کے بعد ایک واحد رشتہ ان سب کو بیوی کا ملا تھا، لیکن چاروں میں پامیر ہی اس رشتے میں فیل ہو گیا تھا۔ سب کو ہنسانے والا پامیر آج اکیلا بیٹھا خود کو رونے سے باز رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یاقوت ایک پل کو خاموش ہوا۔ دونوں پانی کو دیکھنے لگے۔ زندگی اور کتنی بچی ہے بھائی؟ وہ پانی کو دیکھتے کھوئے کھوئے سے انداز میں بولا۔ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو پاگل؟ یاقوت نے فوراً ڈپٹا۔ پاگل ہی تو ہوں، ایک بے حس انسان سے عشق کر بیٹھا۔ دل نے فوراً دلیل پیش کی، البتہ زبان پر نہیں لایا۔ اس نے آج تک کبھی کومل کا رویہ ان سب کو نہیں بتایا تھا۔ اس رات کے بعد ان سب کو پتہ چلا تھا کہ اندر ہی اندر پامیر کیا کچھ برداشت کر رہا تھا۔ باتیں نہ کرنے سے عمر لمبی ہو جاتی ہے، یاقوت کو دیکھتے سر لہجے میں پوچھتا۔ اسے ایک پل کو چپ کروا گیا۔ یاقوت کوئی جواب نہ دے پایا۔ اسے خاموش دیکھ وہ اٹھ کر وہاں سے چلا گیا، کیونکہ اس کا دل عنقریب پھٹنے والا تھا اور وہ کم از کم اس طرح کی موت نہیں چاہتا تھا۔ یاقوت کچھ دیر وہیں بیٹھے سوچتا رہ گیا، پھر اٹھ کر سدائے سے گاڑی کی چابی لیتا مارکیٹ کے لیے نکل گیا۔ او واہ، آج احمد آیا ہے آفس؟ جیلانی کی کرسی پر احمد کو بیٹھے دیکھ سوالیہ پوچھا۔ چہرے پر خوشی کے آثار صاف ظاہر ہو رہے تھے۔ تبھی پیچھے سے جیلانی ایک میٹنگ وائنڈ اپ کرتے اپنے کیبن میں آئے۔ ہاں بھائی، سب اسی کا تو ہے، اسے تو آنا تھا۔ بولتے ہوئے پیچھے سے نوفل کے کندھے پر دب رسید کی۔ جی میں نے کب انکار کیا؟ ویسے آپ کے دشمن کا کیا بنا؟ ان کے لیے اس بار ایسا پلان ہے کہ سب ایک ہی بار میں بوم۔ بولتے ہوئے اپنے ہاتھ پھیلاتے احمد اور نوفل کا کہکہ بلند کروا گئے۔ یہی تو چاہتے تھے نوفل رحیم خان زادہ، جس کی وجہ سے اس نے جیلانی سے تعلقات بڑھائے، اس کے بیٹے کے لیے اس کی میچنگ لینس ڈھونڈ کر دیا تھا کہ وہ پاشا سے اپنی دشمنی پر پورا فوکس کر سکے۔ اس دن رابن سے جمل کی بات کرنے کے بعد جیلانی کی باتوں سے اسے کچھ حد تک اپنا حال بھی ایک جیسا لگا۔ اس نے اس لڑکی کی تصویر مانگی تھی، جس کی وجہ سے احمد کی آنکھیں چلی گئی تھیں، اور جب تصویر دیکھی تو گویا پورا آسمان نوفل کے سر پر آن گرا تھا۔ وہ جمل تھی، اس کی محبت، اس کا عشق، وہ ان ڈاکوؤں کے قبضے میں تھی، لیکن یاقوت سے مل کر اسے ان کی پاور کا اندازہ ہو گیا تھا کہ جمل کو ان سے حاصل کرنا اتنا آسان نہیں تھا جتنا وہ سمجھتا۔ تب سے وہ اسی کوشش میں تھا کہ کیسے بھی پاشا کو رستے سے ہٹا کر جمل کو حاصل کر لے، اور کچھ حد تک کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ کومل کے بھائی سے تعلقات زندگی میں اتنے کام آئیں گے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ بے وقوف عورت اس کے اس علاقے تک کی رسائی کا ذریعہ بنی تھی اور آگے بھی بننے والی تھی۔ وہ آئرہ سے ملاقات کے بعد خوشی سے چہکتا واپس آ رہا تھا۔ اس کا شاید سنگل پن ختم ہو رہا تھا۔ فائنلی اس کی محبت کی داستان آگے بڑھی تھی۔ یہی سوچتے بللاس کی خوشی کا اس وقت کوئی ٹھکانہ نہیں لگ رہا تھا۔ اسے کچھ دیکھ جیسے وہاں کی وادیاں بھی مسکرا دی تھی۔ ایک وہی تو تھا، چاروں میں ہنسنے والا، ہنسانے والا۔ وہ صرف ایک انسان نہیں، ان سب کے چہرے کی مسکراہٹ تھی، اور یہی ہوا تھا۔ اسے دیکھ سامنے صوف پر بیٹھا پامیر مسکرا دیا۔ بھائی، اس نے آتے پامیر کو بازو سے پکڑ کر کھینچتے اٹھا کر گول گول گھما دیا۔ پامیر تو کٹی پتنگ کی طرح اس کے ساتھ لہرا گیا۔ آج مجھے آپ پر بہت پیار آ رہا ہے، اتنا کہ میں آپ کے گال پر جملہ ادھورا چھوڑتے اس کا چہرہ زور سے آتا، میں تھامتے گال پر بوسہ دیا۔ پامیر تو ہکا بکا سا منہ کھولے اسے دیکھنے لگا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایک آپ ہی تو یار جس نے مجھے آگے کی طرف دھکیلا، ورنہ میں تو کچھ ویسے بھی ہار جاتا۔ پامیر ایک نظر بھر کر اسے دیکھنے لگا، دل سے اس کے لیے ڈھیروں دعائیں نکلیں۔ اللہ پاک تمہیں ایسے ہی خوش رکھے ہمیشہ، آمین۔ آمین آپ کو بھی۔ وہ خوشی سے بدلے میں دعا دیتا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ ساتھ ہی سدیس کو آواز لگانے لگا۔ یہ اس کے کافی کا ٹائم تھا، اور ٹائم پر اس کو نہ ملتی تو وہ پورا کشمیر سر پر اٹھا لیتا تھا۔ سدیس سب کے ساتھ نارمل تھا، ایک اس جن سے ڈرتا تھا۔ بس دل نے لاکھ کوشش کی آمین کہنے کی، لیکن دماغ نہیں، وہ دل جتنا بیوقوف نہیں ہوتا۔ اگر انسان دل جتنی باتیں دماغ کی مان لے تو شاید بہت سی تکلیفوں سے بچ جاتا، لیکن وہ دماغ والی باتیں بھی دل سے سوچتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے۔ وہیں کچھ دیر بیٹھا تھا کہ اس کی آنکھ لگ گئی۔ ابھی بس، اب اور نہیں کھایا جائے گا؟ وہ جو کب سے چپ کر کے بیٹھی اس کے ہاتھ سے کھانا کھا رہی تھی، آخر میں اکتا کر بولی، نہیں کھاؤ، اب تو اور بھی ضرورت ہے، جلدی فنش کرو۔ اس کا احتجاج رد کرتا پھر سے نوالا بنا کر کھلانے لگا۔ اس نے اب تک جمل کو رواں بچوں والی بات نہیں بتائی تھی، لیکن جب سے خود پتہ چلی تھی تب سے پاگل ہوا پھر رہا تھا، ماں نے ورلڈ وار جیت لی ہو۔ اسے لگا تھا وہ اس خوشی کو برداشت نہیں کر پا رہا۔ عجیب سی کیفیت تھی۔ بس کر دیں، ایکسٹرا موٹا کر دیا آپ نے کھلا کر۔ ماما تو اتنی موٹی نہیں ہوئی تھی۔ اسے اپنی ماں کی پریگننسی یاد آئی کہ اب دادو نے بتایا کہ وہ میز سے ہیں۔ تمہیں کیسے پتا؟ حیرت سے پوچھا۔ میں نے دیکھا تھا نا،
جب آپ نے مجھے کڈنیپ کیا تھا تب میرا بھائی آنے والا تھا. وہاں میرا اتنا چھوٹا سا سالہ بھی ہے. دیٹس گریٹ. لگتا ہے سسو صاحب میں اس عمر میں بھی کافی انرجی ہے. اس کی بات سمجھتے جمل نے ایک موقع اس کے کندھے پر جڑا لیکن وہ خوشی سے کھلکھلا اٹھا. جمل کو وہ اتنا خوش ان 8 مہینوں میں نہیں لگا جتنا اب لگ رہا تھا. ابھی آپ بہت خوش لگ رہے ہیں. مجھے بھی بتائیں. بے چین ہوتی بلا کر ٹوٹ بیٹھی. کیوں نہ ہوں خوش. آخر کو میں بھی 2 بچوں کا باپ بننے والا ہوں. نوالا اس کے منہ کی جانب لے جاتے خوشی سے چہہ کر بولا. لیکن وہ جو کھانے کے لیے منہ کھولنے لگی تھی اس کی بات پر چہرے کا رنگ اکثر تبدیل ہو. وہ حیرت سے منہ کھولے اسے دیکھ گئی. کیا خود کو ایسے دیکھتے دیکھ پوچھا. لیکن وہ خوشی سے ایک دم ٹھہر گئی تھی. ایسا جال کو لگا تھا لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اس کے ہونٹ گول ہوئے. آنکھوں میں نمکین پانی لبالب بھرنے والا. وائفی کیا ہوا؟ وہ ایک دم پریشان ہوا. یو چیٹر. ابھی مجھے دھوکہ دیا آپ نے مجھے. وہ ایک دم رونا شروع ہوئی. جال تو بوکھلا کر رہ گیا. بولا لے آئی سویر مجھے بھی آج پتہ چلا. میں نے کچھ نہیں کیا. میرا یقین کرو میں نے بس ایک پر محنت کی تھی. وہ بوکھلاہٹ میں کیا بول رہا تھا اسے خود نہیں پتہ تھا لیکن وہ روتی اس کی ایک نہیں سننا آئی تھی. آپ نے مجھے دھوکہ دیا. آپ دھوکے باز ہیں. دو کھیس لفظ پر تو زیال سے پٹا کر رہ گیا. مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ. آپ نے مجھے چیٹ کیا. میری جان میری بات سنو. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا بول رہا ہے. اسے بس اس کا رونا نظر آ رہا تھا. وہ بس روئے نہ لیکن وہ تو پورا گھر. اس نے زیال کا فون اٹھاتے پرلاز کا نمبر ملایا. وہ بیچارہ تو پوچھتا رہ گیا کہ اس کا قصور کیا ہے. یہ موبائل میں کیا کر رہی ہو. میری بات سنو. میں 2 بچوں. اس کی بات ادھوری رہ گئی جب سامنے سے پرلاز کی آواز سنی. وہ حیرت سے کبھی جمل کو تو کبھی اپنے فون کو دیکھا. عجیب آشا. اس نے کال اٹھاتے مؤدب انداز میں کہا. لیکن جمل کے رونے کی آواز ایک دم سیدھا ہوا. جمل کیا ہوا. رو کیوں رہی ہو بھائی. وہ روتے ہوئے بس اتنا بول پائی تھی کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھا. بلا لے میری بات. زیال پھر کچھ بولنے لگا تھا لیکن اس نے چیخ کر چپ کروا دیا. چپ کریں آپ. اتنی زور سے ڈانٹا کہ بیچارہ معصوم بچے کی طرح دبک کر بیٹھ گیا. کیا ہوا جمل بتاؤ تو. سب ٹھیک ہے. رو کیوں رہی ہو. اس کی بات سن کر پامیر جو کچی نیند میں تھا وہ بھی اٹھ گیا. رکو میں ابھی آیا. اس کی مسلسل رونے کی آواز سے پریشان ہوتے ہوئے جلدی سے اٹھا اور کال بند کرتے ڈیرے سے نیچے اترا. پامیر بھی پریشان ہوتا اسی کے ساتھ ہو لیا. یہ تم نے اسے کال کیوں کی. وہ اب تک نہیں سمجھ پایا تھا. آپ نے مجھے دھوکہ دیا. مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ. ڈیرے سے گھر زیادہ دور نہیں تھا. وہ دونوں 2 منٹ میں پہنچ گئے تھے. انہیں دیکھ جمل نے جلدی سے شال لی اور اٹھ کر ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی اور مسلسل روئے گی. بہنا بتا تو دو ہوا کیا ہے. رو کیوں رہی ہو. انہوں نے دوسری شادی کر لی. یہ ہوا تھا دھماکہ سب کے سروں پر. زیال تو اس کی بات سنتے گویا سکتے میں ہی چلا گیا. اس نے دوسری شادی کر لی اور اسے خود پتہ بھی نہیں. یہی حال کچھ پامیر اور برلاس کا بھی تھا. مجھے پہلے ہی شک تھا آپ پر. آپ جتنے بن ٹھان کر جاتے ہیں نا ضرور باہر کو گل کھلا رہے ہوں گے. برلاس کی بات پر زیال ہکا بکا اسے اور پھر جمل کو دیکھنے لگا. آپ سے اس قسم کی شفقت کی امید نہیں تھی بھائی. پامیر نے سر نفی میں ہلاتے افسردگی سے کہا. ہماری بہن لاوارث تھوڑی ہے جو آپ اسے ایسا دھوکہ دیں گے. ہم ہیں اس کے ساتھ. شٹ اپ. جسٹ شٹ اپ. وہ ایک دم دہاڑا. جمل تک سہم گئی لیکن اسے سہمے دیکھ اس نے سیکنڈ میں اپنے تنے اعصاب ڈھیلے چھوڑے. اب اگر زبان کھولی تو سارا بین چارہ باہر نکال دوں گا. اسے انگلی اٹھا کر وان کرتے بولتی بند کروائی اور جمل کی جانب متوجہ ہوا. گلالے میری بات سنو. تمہیں کیوں لگا میں نے دوسری شادی کر لی. ہم نے کہا آپ 2 بچوں کے باپ بننے والے ہیں. 2. برلاس نے باقاعدہ 2 انگلی کھڑی کرتے حیرت کا جھٹکا کھاتے کہا. بھائی آپ تو بہت فاسٹ نکلے. زیال کا دل کیا اپنا سر پیٹ لے. بیوی نے اتنا پاگل کر رکھا تھا اسے خدشہ ہوا کہیں اس کے اثار بچوں میں نہ آ جائیں. میری جان میرے تم سے ہی 2 بچے ہونے والے ہیں. جڑواں بچے. اس کی بات سنتے جمل سمیت ان دونوں کو بھی جھٹکا لگا. وہ بھی 400 والٹ کا. جمل تو گویا سکتے میں ہی چلی گئی تھی. زیال اس کی کنڈیشن سمجھتا آگے آیا اور اسے کندھوں سے تھامتے خود سے قریب کیا. وہ دونوں ان کے موومنٹ دیکھتے وہاں سے نکل گئے لیکن جو ڈورے پر جا کر ہلا مچایا سدیس بیچارہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا. جمل اب تک سکتے کے عالم میں صوف پر بیٹھی اپنے سامنے زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھے زیال کو دیکھ رہی تھی تو کبھی اپنے بڑے سے پیٹ کو. وہ تو خود کو ایکسٹرا موٹی سمجھتی تھی. زیال کو ڈانٹتی رہی تھی کہ اسے کھلا کھلا کر موٹا کر دیا لیکن یہاں تو وہ 2 بچوں کی وجہ سے موٹی ہوئی تھی. مطلب ایک نہیں 2 بیبی. بے یقینی سے پوچھا. زیال نے مسکرا کر سر اس بات میں لایا. آنکھیں پھر سے نم ہوئیں. 2 بیبی میں کیسے سنبھالوں گی ابھی. ہمارے 2 بیبی. وہ ابھی یقین نہیں کر پائی تھی اس شاکنگ نیوز پر. میں سنبھال لوں گا. ڈونٹ وری. ہاں وہ سنبھال لے گا. اب تک ایک اچھا بھائی اور ایک اچھا شوہر ثابت ہوا تھا. یقیناً وہ ایک اچھا باپ بھی ثابت ہونے والا تھا. ہمارے ایک نہیں 2 بیبی ہوں گے. ابھی 2 بیبی. اب وہ صحیح سے خوش ہونا شروع ہوئی تھی. زیال نے فوراً کندھوں سے تھام کر اس کے اچھلنے کی کوشش ناکام بنائی. اچھلنا مت ورنہ پہلے ایک کک مارا تھا. اب دونوں T20 کا میچ شروع کر دیں گے. اس کی بات پر جمل کھلکھلا کر ہنس دی. دونوں خوشی سے پاگل ہونے لگے تھے. پہلے وہ اکیلے خوش ہو رہا تھا. اب جمل کو خوش دیکھ اور بھی خوشی کا ابھار بڑھ گیا تھا. جمل نے پرجوش ہوتے اپنے بازو واق کیے. جھک وہ سکتی نہیں تھی اس لیے زیال نے خود آگے ہوتے اسے اپنے گلے سے لگا لیا. اس کی خوشی کا اندازہ اپنے گرد بندے اثار سے زیال کو ہو رہا تھا. وہ وہیں سے دیوانہ وار اس کی گردن چومنے لگا. وقت سے اس کا ملنے والا لمس اب جمل کو زیادہ محسوس ہونے لگا. وہ پیچھے سے زیال کی ویسٹ مٹھی میں جکڑے چھوٹی سی سسکی بھر گئی. اندر بیٹھی 2 ننھی جانیں خود کو اگنور ہوتے محسوس کرتے کک مار کر اپنی موجودگی کا احساس کروانے لگی. جمل اچھل کر ایک دم پیچھے ہوئی. کیا ہوا. کک لگی. اس نے اندازہ لگایا. جمل نے سر دھیرے سے اس بات میں لایا. زیال نے وہیں سے اس کے پیٹ پر لب رکھتے انہیں خاموش کرے ہوئے جیسے اپنے باپ کا لمس محسوس کرتے فوراً سے شریف بن جاتے. وہیں لب رکھے زیال کی آنکھیں تھوڑی نم ہوئیں.
تم میری زندگی کا کل احساس ہو، تم سے میری زندگی کا رشتہ مکمل ہوا ہے۔ ابھی اس کی رندی آواز محسوس کرتی آگے ہو کر اپنے سینے سے لگا گئی۔ اس دوران وہ یہ تک بھول گئی کہ وہ اس کی دھڑکنوں پر سارا کہ کتنا قریب تھا، لیکن جب محسوس ہوا تو دل یک بارگی سے دھڑکا، لیکن اسے محسوس نہیں ہونے دیا، ورنہ اس کے اندر کا جن جاگ جاتا تو وہ اسے ہلکان کرتے دیر نہ لگاتا۔ بس کر دو، پورا ڈیرہ تم نے تہس نہس کر دیا۔ بلاس کو خوشی سے ناچتے دیکھ پامیر ڈپٹ کر بولا، لیکن وہ تو پورا کشمیر سر پر اٹھائے ہوتا جب اچانک پامیر کا فون رنگ کرنے لگا۔ اس نے دیکھا سامنے اسکرین پر بیگم صاحبہ نام جگمگا رہا تھا۔ اس کا نام دیکھ دل زور سے دھڑکا۔ اس نے جھٹ سے کال پے کی۔ پامیر، مجھے بچا لو۔ سامنے سے اس کے رونے کی آواز سنتے ہوئے یکدم اٹھا۔ کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ ساری ناراضگی بھولتے فکر مندی سے پوچھا۔ یہ لوگ مجھے مار دیں گے، پلیز جلدی آؤ۔ کہاں ہو تم، مجھے بتاؤ۔ بلاس اور اسے پریشان دیکھ اس تک آیا۔ میں ہاسپٹل والے رستے میں ایک ہوٹل آتا ہے، اس میں۔ پامیر کو حیرت ہوئی، وہ تو گھر تھی تو وہاں کیسے پہنچی اور کب؟ لیکن یہ سوچنے کا وقت نہیں تھا، اسے صرف کومل کی چیخیں اور رونا سنائی دے رہا تھا۔ وہ سب کچھ چھوڑتا اپنی گاڑی کی جانب بڑھا۔ بلاس پوچھتا رہ گیا، لیکن اسے کچھ سن نہیں رہا تھا سوائے اس کے کہ اس کی محبت خطرے میں تھی۔ گاڑی کی چابی اگنیشن میں گھماتے اس نے سیدھا گیس پیڈل پر پاؤں رکھتے رخ باہر والی سڑک پر کیا۔ تم پریشان مت ہو، میں ابھی آیا، تم کال پر ہو۔ اس نے موبائل اپنے کان اور کندھے کے بیچ اٹکاتے اسپیڈ اور بڑھائی۔ پلیز جلدی آ جاؤ۔ اس کے رونے میں روانی آئی، ساتھ یہاں پامیر کا دل بیٹھا تھا۔ نہیں اللہ میری محبت کو محفوظ رکھنا، اسے کچھ ہوا میں ختم ہو جاؤں گا۔ دل ہی دل میں دعا مانگتے اس کا بس نہیں چلا، وہ اڑ کر پہنچ گیا۔ رستے میں گزرا ایک پالیس پر موت بن کر گزرا تھا۔ 1 گھنٹے کا رستہ اس نے 15 منٹ میں طے کیا اور بریک سیدھا اس ہوٹل کے باہر لگائی تھی۔ جلدی سے گاڑی سے نیچے اترتے وہ اندر کی جانب بھاگا۔ پورا ہوٹل سنسان تھا، وہاں نہ کوئی بندہ تھا نہ بندے کی ذات۔ اسے حیرت ہوئی۔ کومل، اس نے پوری قوت لگاتے اس کا نام پکارا، لیکن خاموشی اور نوز برقرار۔ یہ کچھ دیر کی خاموشی تھی، جب ایک زوردار ضرب پیچھے سے پامیر کے سر پر لگی۔ اس کا سر چکرا کر رہ گیا، وہ گھومتے ہوئے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھامے پیچھے مڑا، جب ایک اور زوردار ضرب آگے سے ماتھے پر پڑی۔ اسی پل خون کا فوارہ پھوٹا، وہ درد سے بلبلاتا زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ اس کے قریب 2 آدمی کھڑے تھے، ہاتھوں میں اسٹک لیے۔ وہ دھندلاتی آنکھوں سے وہ چہرہ نہیں پہچان پایا، لیکن تب بھی سامنے سے ایک چہرہ نمودار ہوتا دکھائی دیا۔ جسے دیکھتے آنکھوں کے سامنے چھائی دھندلاہٹ ہٹتی گئی، چہرے پر خوشی در آئی، مانو صحرا میں بچھڑا کوئی اپنا بہت عرصے بعد دیکھ لیا ہو۔ لیکن دیکھتے آنکھوں کی چمک حیرت میں بدلتی گئی۔ وہ ٹھیک تھی، بالکل ٹھیک تھی۔ پامیر اسے دیکھتا لڑکھڑاتے قدموں سے سر اٹھا، سر بری طرح چکرا رہا تھا، کیونکہ ضرب آگے پیچھے دونوں طرف سے ماری گئی تھی۔ لیکن اپنی محبت کو ٹھیک دیکھ وہ سارا درد بھول گیا تھا۔ اسے کچھ دکھ رہا تھا تو یہ کہ وہ ٹھیک تھی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے آگے بڑھا اور سیدھا اس کے گلے سے جا لگا، شدت سے اسے خود میں بھیجا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ انہوں نے کچھ کیا تو نہیں؟ اس کے چہرے کو ٹٹولتے فکر مندی سے پوچھا۔ چہرہ ہاتھ وہ پوری طرح سے اپنی فکر مٹاتا دیکھنے لگا، جب کومل نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھتے پیچھے دھکیلا اور ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا۔ ڈنڈے کی دوسری ضرب پر بھی صرف بیٹھنے والا پامیر سلطان اپنی بیوی کے ایک تھپڑ پر منہ کے بل زمین پر گرا تھا۔ اس نے ہاتھ اٹھایا تھا پامیر پر، اس کی محبت نے، اس کی بیوی نے۔ یہ ایک تھپڑ پامیر کو بے جان کر گیا تھا، اتنا کہ اسے لگا وہ مر گیا، بے جان ہو گیا، اب نہیں اٹھ پائے گا۔ لیکن پیچھے کھڑے 2 بندوں نے اسے بازو سے دبوچتے سیدھا کھڑا کیا، بالکل کومل کے مقابل۔ جب اس نے دوسرے گال پر ایک اور زوردار تھپڑ رسید کیا، لیکن اس بار ان آدمیوں نے گرنے نہیں دیا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے بے یقین سا زمین کو تکتا، دھیرے سے نظریں اٹھائے کومل کو دیکھنے لگا۔ دل بند ہونے کے قریب تھا، وہ پھٹنے والا تھا۔ اس وقت پامیر کو یہی محسوس ہو رہا تھا، یہ وہ تھپڑ ہیں جو تم نے مجھے مارے تھے۔ ہاں، اس نے تھپڑ مارے تھے، زخم مٹ گیا تھا، لیکن یہ تھپڑ پامیر کی روح پر پڑے تھے، جن کے زخم لا علاج تھے۔ یہ زخم جان لیوا تھے۔ ون مور، وہ سر لہجے میں بولتا کومل کو ایک پل کے لیے حیرت میں مبتلا کروا گیا، لیکن وہ خود کو کمپوز کرتی ایک اور زوردار تھپڑ اس کے گال پر رسید کر گئی۔ پامیر کا چہرہ مڑا، آنکھوں میں نمکین پانی بھرنے لگا، لیکن اسے سانس نہیں آ رہی تھی۔ وہ سانس لینا چاہتا تھا۔ ماتھے پر ڈنڈے کی ضرب پڑنے سے چہرہ خون سے لت پت ہونے لگا تھا۔ ون مور، پھر سے بولتا کومل کو حیران کر گیا۔ اس نے پھر تھپڑ مارا، مارتی گئی، یہاں تک کہ اس کے ہاتھ پامیر کے خون سے سرخ نہیں ہو گئے۔ یہ تھپڑ میں تمہیں گھر کی چاردیواری میں مارتی تو میرے اندر کی نفرت کی آگ نہ بجھتی، جیسے تم نے سب کے سامنے مجھے تھپڑ مارے تھے۔ یہ آج ان کا بدلہ ہے پامیر سلطان۔ وہ حقارت سے بولتی پامیر کے منہ پر گرائی۔ وہ ساکت ہو جہاں مت دیکھے یا یہ دل یقین کر لے، اب تو کر لے، اب تو محبت نکل گیا غصہ، اب تو ناراض نہیں ہونا۔ اس کی بات پر کومل ہکا بکا سی اسے دیکھنے لگی۔ کیا اس نے اب بھی اس کی ناراضگی کا سوال کیا تھا؟ اسے یقین نہیں آیا۔ ماں، مجھے طلاق دو۔ اتنا درد تھپڑ سے نہیں ہوا تھا جتنا اس لفظ سے ہوا تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتا، پیچھے سے منور اپنی مغرور چال چلتا اس تک آیا۔ پامیر کی نظر ٹوٹ پڑتے چہرے کا رنگ یکسر تبدیل ہوا۔ وہ اس وقت جتنا حیران ہوتا کام تھا۔ پورے حال میں منور کے بندے پھیل گئے، پہلے 2 تھے، اب مسلح افراد بڑھتے چلے گئے، اور وہ اپنی بیوی کو بچانے کی ایک چھوٹی سی ریوالور بھی ساتھ نہ لایا۔ اس نے کس قدر پاگل کر دیا تھا وہ یہاں کومل کے ساتھ۔ کیا وہ اس سے نفرت میں اتنی آگے نکل آئی تھی کہ ان کے سب سے بڑے دشمن سے جا ملی؟ پورے ہوٹل پر منور کے بندے قابض تھے، صرف ایک بندے کو مارنے کے لیے۔ کس قدر دہشت تھی ان کے دلوں میں ان 4 بھائیوں کی۔ ابھی صرف ایک کے لیے اتنی فوج اکٹھی ہوئی تھی، جب باقی 3 نکلتے تو پورا ملک تباہ ہو جاتا۔ تمہارا بدلہ پورا ہو گیا، اب آگے یہ ہمارے حوالے۔
اس نے آتے کومل کو پیچھے کیا، لیکن پیچھے کرنے کے لیے اس کی کلائی تھامی تھی، جس پر پامیر کی نظر پڑتے آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے خون خوار نظروں سے منور کو دیکھا۔ اوئے ہاتھ چھوڑ! وہ پوری قوت سے دھاڑا۔ جب منور کے ساتھ ساتھ کومل بھی حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا ہاتھ چھوڑ! اس کے نہ چھوڑنے پر وہ پھر سے دھاڑا تھا۔ واہ کیا محبت ہے! ابھی بھی اس عورت کی فکر! منور کا کہہ سنتے پامیر کا خون کھول اٹھا۔ اس نے ایک ہی جس میں خود کو چھڑانے کی کوشش کی، لیکن تبھی پیچھے سے اس کے سر پر ایک زوردار ضرب لگائی گئی۔ وہ اس بار بھی درد سے تڑپ اٹھا، پورا سر خون سے لت پت ہوتا، چہرہ اور شرٹ کو سرخ کر لیا تھا۔ اسے گرنے نہیں دیا گیا تھا۔ ان دو آدمیوں نے مضبوطی سے یوں ہی تھامے رکھا۔ منور مجھے میرا بدلہ لینا تھا، اب اسے جانے دو۔ پامیر کی حالت دیکھتے کومل بہت پڑی، ساتھ اپنی کلائی نامحسوس طریقے سے چھڑوانے کی۔ ایسے کیسے؟ پاشا گینگ کا کوئی بندہ ہاتھ لگ گیا اور اسے ایسے زندہ جانے دو؟ منور کی بات پر کومل ہکا بکا سی اسے دیکھنے لگی۔ کچھ دن پہلے اس نے منور سے مدد مانگی تھی، اس طرح پامیر سے اپنا بدلہ لینے کی، لیکن خود اس بات سے انجان تھی کہ وہ لوگ تو پہلے سے ان بھائیوں پر اپنا نشانہ لگائے بیٹھے تھے۔ کیا مطلب؟ تم نے صرف جمل کو پانے کے لیے؟ نہیں، کومل کی بات بیچ میں کاٹتے وہ کاٹدار لہجے میں بولا۔ وہ لڑکی آسانی سے ہاتھ لگ جائے گی جب یہ بھائی ختم ہو جائیں گے۔ اب جب ایک تیر سے دو نشانے لگ رہے ہیں تو میں ایک کیوں لگاؤں؟ کومل حیران سی اسے دیکھے گی۔ اس نے پامیر کو پھنسانے کے چکر میں خود کو ان کے لیے بدلہ لینے کا ذریعہ بنا دیا تھا۔ اب وہ کتنی بیوقوف نکلی تھی! اب حیران ہونے کا کیا فائدہ؟ اس نے تڑپ کر پامیر کو دیکھا۔ پامیر اپنے چکراتے سر کو بمشکل گردن کو جھٹک کر ٹھیک کرتے واپس سے اٹھا، کلائی اس کے ہاتھ میں دیکھتے وہ پھر بے قابو ہوا تھا۔ اب اگر اس کی جان بھی تم میں اٹکی ہے تو کیوں نہ ایسے ہی ماروں اسے بھی؟ وہ شیطانی کی عقل لگاتی کومل کو پیچھے رکھ کے صوف پر دھکیل گیا۔ وہ آنکھوں کی طرح منور کے بدلے رنگ کو دیکھنے لگی۔ آنکھوں سے نہ چاہتے ہوئے بھی گرم سیال نکلنا شروع ہوا۔ منور! پامیر بے قابو ہوتا، اس نے زور سے دھاڑا کہ وہاں موجود ایک شخص ایک پل کو سہم سا گیا تھا۔ میری بیوی کو ہاتھ بھی لگایا تو اللہ کی قسم جان لے لوں گا تیری! اس کا جملہ سن جہاں منور کو حیران کر گیا تھا، وہیں کومل بھی ساکت سی اسے دیکھنے لگی۔ وہ درد میں تھا، اپنے پر ہوش کھو رہا تھا، لیکن اس کے لیے خود کو بمشکل ہوش میں رکھ رہا تھا۔ داد دینی پڑے گی اس کی محبت کی، لیکن افسوس تو یہ غلط عورت سے محبت کر بیٹھا، اور جب محبت کسی غلط شخص سے ہو جائے تو اس انسان کا مقدر صرف موت بنتی ہے۔ اس کی بات پر جہاں پامیر ساکت ہوا، وہیں کومل نے پھٹی پھٹی نظروں سے منور کو دیکھنے لگی۔ اس کی بات پر غور کرتے کومل کو اپنی سانسیں رکتی محسوس ہوئیں۔ مارو اسے! وہ داڑھتا اپنے بندوں کو حکم دے گیا، جو اس کے حکم ملتے پامیر پر ٹوٹ پڑ سے۔ نہیں! کومل تڑپ کر اس کی جانب بھاگ کر لپکنے ہی لگی تھی کہ پیچھے سے منور نے اس کی کلائی پکڑے کھینچ کر اپنی جانب کرتے دھکیلا۔ اس کے بندے پامیر پر وحشی بن کر برس رہے تھے، آگے پیچھے سے اس پر ڈنڈوں کی برسات کرتے پل میں خون سے لہولہان کر گئے۔ پلیز منور، چھوڑ دو اسے! وہ اکیلا چاہ کر بھی ان سب کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، اور نہ اس وقت اس میں ہمت بچی تھی کہ وہ اٹھ سکتا۔ بے جان جسم میں صرف سانسیں چل رہی تھیں۔ کومل چیختی اس کا نام پکارتی رہی، لیکن وہ بے سدھ ہونے لگا تھا۔ چل اب اسی کے ہاتھوں تیری جان لے لوں! کہتے اس نے کومل کو بازو سے پکڑتے اپنے سامنے کیا اور خود اس کے پیچھے کھڑا ہوا۔ اس کے اظہار میں کومل بن پام مچھلی کی طرح تڑپنے لگی۔ پامیر کو خون میں لت پت دیکھ کے اس کی جان نکل رہی تھی۔ چھوڑو مجھے! اے آرام سے کھڑی رہ، ورنہ تیری جان لیتے بھی دیر نہیں لگوں گا۔ یہاں کومل حیرت سے ایک گردن موڑے اسے دیکھنے لگی۔ جن سے دوستی لگائی تھی وہی دشمن نکلے تھے، اور جن سے نفرت کی تھی وہ اپنی تڑپ میں بھی اس کی فکر نہیں بھولے تھے۔ پامیر اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگا تھا، لیکن نہ اس میں خود اتنی طاقت تھی اور نہ اسے پکڑنے والے کمزور تھے۔ ان کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ پامیر چاہ کر بھی ان دو بندوں سے اپنا آپ نہیں چھڑوا پایا۔ منور نے کومل کو عین پامیر کے سامنے کھڑا کرتے اس کے ہاتھ میں ریوالور پکڑائی اور اس کی انگلی ٹریگر پر رکھتے اپنی انگلی بھی رکھی۔ کومل خود کو چھڑانے کی لاکھ کوشش کرنے لگی، لیکن مقابل زیادہ طاقتور تھا۔ بہت شوق ہے نا تمہیں اس شخص سے بدلہ لینے کا، تو آج لو اپنے بدلے! مار دو اسے! کومل شوٹ! ہم کومل نہیں! وہ روتی ریوالور چھوڑنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن منور نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے کوشش ناکام بنا دی۔ بندوق کا منہ پامیر کی جانب تھا۔ پلیز منور! نو! وہ چیختی اور بھی زیادہ مچلنے لگی تھی۔ نو کومل! لے لو بدلہ اپنا! مار دو اس بیوقوف آدمی کو! ان جیسوں کے عشق کا بھوت صرف قبر میں اترتا ہے۔ شوٹ کرو! اس کا ایک ایک لفظ تیر کی طرح کومل کے دل پر لگتا، اسے بری طرح سے زخمی کر رہا تھا، لیکن تب بھی اس نے کومل کی انگلی پر زور دیتے ایک فائر کیا۔ فضاؤں میں گولی کی آواز گونجی۔ بندوق سے نکلی گولی سیدھا پامیر کے سینے میں لگی تھی۔ وہ وہیں کا وہیں رک گیا، پورے وجود میں شدید درد کی لہر بجلی کی طرح دوڑتی چلی گئی۔ اس نے سینے میں اٹکی سانسیں محسوس کرتے ایک نظر اپنے سینے پر لگی گولی دیکھی، اور پھر ایک کچی نظر سامنے ساکت کھڑی کومل کو دیکھا، جو اسٹک ہوئے بے یقین سی اس کے سینے پر نظریں ٹکا گئی، جہاں سے خون ابل ابل کر پوری شرٹ سے سرخ ہونے لگا تھا۔ ان دو بندوں نے چھوڑ دیا تھا پامیر کو، کیونکہ وہ اب نہیں ہل سکتا تھا۔ ہل وہ پہلے بھی نہیں سکتا تھا، لیکن ان کو ڈر تھا کہ وہ کہیں اس حال میں بھی کھڑا نہ ہو جائے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے اسے محبت نے گرایا تھا، جس کے بعد وہ خود بھی نہیں کھڑا ہونا چاہتا تھا۔ وہ کھڑا کھڑا بے جان ہوا تھا، تکلیف چہرے کی سرخی صاف عیاں ہو رہی تھی۔ تبھی منور نے کومل کی انگلی پر زور دیتے ایک اور فائر سیدھا پامیر کے سینے پر کیا۔ وہ تڑپ کر پیچھے دیوار سے جا لگتا، زمین پر منہ کے بل آ گرا۔ کومل اپنا آپ چھڑاتی بھاگتی ہوئی استاق آتی، زمین پر گھٹنوں پر بیٹھتی، اس کا سر اپنی گود میں رکھ کے۔ پامیر کا سرخ گاڑھا خون سفید ماربل کو بھی اپنے رنگ میں رنگنے لگا تھا۔ پامیر اٹھو!
اسے درد سے تڑپتے دیکھ وہ چیخی تھی کہ تبھی منور نے اپنی بندوق کا منہ پھر سے پامیر کی جانب کیا۔ نہیں منور، میں ہاتھ جوڑتی ہوں۔ اپنی گود میں بڑے پامیر کو اٹک اٹک کر سانسیں لیتے دیکھ وہ ہاتھ جوڑ دی۔ آنکھوں سے گرم سیال روانی سے بہتا جا رہا تھا۔ اس نے کہا اب اس کی جان لینی چاہیے تھی، وہ تو بس اسے اپنے تھپڑوں کا بدلہ لینا چاہتی تھی، لیکن اس کا بدلہ اس حد تک خطرناک بن جائے گا یہ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ فضاؤں میں بلند ہوتی کومل کی چیخوں میں منور کا خوشی سے بھرپور شیطانی کہکہ گونج اٹھا۔ اس نے اپنے ایک دشمن کو بڑی خطرناک شکست سے دوچار کیا تھا، وہ بھی ایسے کہ اسے اس کی محبت کے ہاتھوں ختم کروا دیا۔ سیخ کا سودا کسی دشمن کو بھی نہ دے۔ فضا میں جہاں منور کا کہکہ گونج رہا تھا وہیں پاشا کی دھاڑ گونجی تھی اور سب پر ایک سور سا پھونک گئی تھی۔ اس نے سیدھا ایک فائر کیا تھا جو منور کے بازو کا گوشت پھاڑتے ہوئے آر پار ہوئی تھی۔ وہ منہ کے بل پیچھے سوٹ پر جا گرا۔ ان کو دیکھ کومل کی جان میں جان آئی تھی۔ پورا پاشا گینگ ہوٹل پر پلک جھپکتے قابض ہو گیا تھا اور قابض ہوتے منور کے بندوں کی لاشیں گرانی شروع کر دی تھی۔ وہ تینوں بھائی اندر آتے دھڑا دھڑ فائرنگ سے ہوٹل کے اندر موجود منور کے بندوں کو ختم کر دے گئے۔ ہر جانب صرف فائرنگ کی آواز گونج رہی تھی۔ ان کی نظر اب تک پامیر اور کومل پر نہیں گئی تھی۔ منور جو شیر بن رہا تھا اپنے مقابل پاشا کو کھڑے دیکھ جان لبوں پر آئی۔ اس نے ایک مکہ اس کے جبڑے پر رسید کرتے پیچھے سوٹ پر پھر گرایا۔ منور کے ہاتھ میں پکڑی ریوالور ہاتھ سے چھینتی چھپتی زمین پر جا گری۔ وہ تیش ماتا اٹھ نہیں لگا تھا کہ پاشا نے ہاتھ میں پکڑی کلاشنکوف اس کے سر پر دے ماری۔ جان منور کی آنکھ کے اوپر لگی۔ وہ ایک ہاتھ سے اپنا چہرہ تھامتا درد سے چیخ اٹھا۔ پاشا نے اسے کالر سے دبوچتے سیدھا اپنے مقابل کیا۔ تیری ہمت، تو میرے بھائی کو مارے گا؟ یہ آیا تھا ایک اور لہراتا ہوا مکہ جو سیدھا اس کے جبڑے پر پڑتا پورا سارے لا گیا۔ ایک کے بعد ایک گونسا رکھتے اس کی حالت بری کرتا گیا۔ جسامت میں منور بھی اچھا خاصا تھا، لیکن اس وقت وہ بری طرح سے پاشا کے شکنجے میں تھا۔ وہ اب تک اس کے مقابل نہیں آیا تھا جس میں بھلائی صرف منور کی تھی۔ آج اگر وہ سامنے آیا تھا صرف موت بن کر آیا تھا۔ اس کے پیچھے برلاس اور یاقوت وہاں موجود لوگوں کو چن چن کر مارتے گئے۔ فائرنگ ان کی جانب بھی ہوئی تھی، لیکن اپنا بچاؤ کرتے انہوں نے منور گینگ کو زیر کیا تھا۔ رئیس ایک اثر پاشا کی گریس میں منور کو دیکھ اس کے بچے کچے بندے اپنی اپنی بندوقیں پھینکتے ہاتھ اوپر کرتے زمین پر بیٹھتے چلے گئے۔ پامیر اٹھو، اس کی سانسیں ختم ہوتی دیکھ کومل چیخ اٹھی۔ جب برلاس اور یاقوت کی نظر اس پر پڑی وہ دونوں بھاگ کر ایک ہی جیسے اس تک پہنچے زمین پر بیٹھے۔ پامیر اٹھو، اس کی آنکھیں بند ہوتی دیکھ یاقوت نے چہرہ سر دباتے اسے جگہ رکھنے کی کوشش کی۔ بھائی اٹھیں۔ برلاس کی آواز میں نمی تھی لیکن وہ کسی کی نہیں سن رہا تھا۔ اس کا سر اب بھی کومل کی گود میں رکھا تھا، آنکھیں نیند بند ہوتی جا رہی تھی جنہیں وہ زبردستی کھولے رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جاتے جاتے میں تمہاری اٹک کر سانس لیتے لفظ پوری طرح سے ادا بھی نہیں ہو رہے تھے، لیکن وہ بولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں۔ سانسیں زوروں سے اکڑ رہی تھی اور اکڑتی ختم ہو رہی تھی، ساتھ کومل کی جان بھی نکل رہی تھی۔ پامیر تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ یاقوت اور برلاس اسے اٹھانے لگے۔ اس کا سر اپنی گود سے اٹھتے کومل کی نظر اپنی شرٹ پر گئی جہاں اس کے سر سے نکلا خون اس کی شرٹ کی تار کر چکا تھا۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ اپنی سانسیں ختم ہوتی محسوس کرتے وہ بولنے کی کوشش کرتا اس کی سانسیں بند کروا گیا۔ کومل کو لگا اس سے پہلے وہ مر گئی اس کی روح فنا ہو گئی ہے۔ اس نے طلاق مانگی تھی وہ مرتے مرتے اس کی خواہش پوری کر گیا۔ برلاس اور یاقوت نے ایک دوسرے کو دیکھتے کومل کو بیاق وقت دیکھا جو ایسے ساکت بیٹھی تھی کہ ایس مسحور خون دیکھ گیا اور رنگ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا تھا۔ پامیر کی سانسیں وہ جو اٹک اٹک کر بمشکل لے رہا تھا وہ بھی آنا بند ہو چکی تھی۔ وہ اپنے بھائیوں کے آغوش میں بے سود ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہوتی دیکھ برلاس چیخ پڑا، بھائی آنکھیں کھولیں۔ اس کی آواز پر یاقوت نے کرنٹ کھا کر پامیر کو دیکھا۔ وہ واقعی سانس نہیں لے رہا تھا۔ ان کی چیخ و پکار سنتے پاشا جو یاقوت اور برلاس کے بعد اکیلا ان سب کو موت کی گھاٹ اتار رہا تھا سب چھوڑ چھاڑ کر بھاگتا ہوا پامیر کی جانب آیا اور آتے تینوں اس کے خون میں لتڑے وجود کو باہوں میں بھرتے باہر کی جانب لے گئے۔ کومل وہیں اپنی گود میں اس کے خون کو دیکھتی رہ گئی۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ اس کے الفاظ پھر سے کانوں میں گونجے تھے اور کتنی دیر گونجتے رہے۔ وہ وہیں بیٹھی چہرہ ہاتھوں میں چھپائے روتی چلی گئی۔ ہزاروں قطار دھاڑیں مار مار کر پورا ہوٹل اس کی خوفناک چیخوں سے گونج اٹھا۔ پورا جسم لرز رہا تھا۔ وہ لوگ پامیر کو پچھلی نشست پر لٹاتے اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھے۔ پامیر پاشا کی گاڑی میں تھا، یاقوت بھی اس کے ساتھ ہی پچھلی نشست پر بیٹھ گیا کہ تب ان کی گاڑی پر فائر ہوا جو پاشا کی پسلی کی ہڈی سے گزرتا سیدھا گاڑی میں لگا تھا۔ اس نے کرنٹ کھا کر پلٹ کر پیچھے دیکھا۔ منور اپنی خستہ حالت میں ہاتھ میں بندوق لیے کھڑا تھا۔ اسے دیکھ پاشا کی آنکھوں میں لوگ اتر آئے اور دیکھتے دیکھتے اس نے اپنی پیچھے سی گن نکالتے اس کے اوپر ایک ساتھ ساری میگزین خالی کر دی۔ اس کا سینہ دھڑا دھڑ فائرنگ کی زد میں آتا پل کے پل چھلنی ہوگا اور وہ سیڑھیوں سے منہ کے بل گرتا نیچے زمین پر آ گرا۔ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں اس کی روح فنا ہوتی وہ بے جان ہو گیا تھا۔ سیٹھ منور بیگ معروف سیاستدان آج ایک گینگسٹر کے ہاتھوں موت کے گھاٹ جا اترا تھا۔ ان کا ایک دشمن سب ہستی سے مٹ گیا تھا، لیکن یہ دیکھ پاشا کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ لیکن یہ وقت نہیں تھا۔ وہ جلدی سے گاڑی میں بیٹھتا زن سے اڑا لے گیا۔ اس کے باقی بندوں کی گاڑی بھی ایک ایک کرتی ہوٹل کے اوٹ کوریڈور سے نکلتے ان کے پیچھے ہو لی۔ البتہ برلاس وہیں رہ گیا تھا اپنے باقی بندوں کے ساتھ جس نے منور کے باقی بندوں کا خاتمہ کیا۔ کتنی دیر وہاں خون کی ہولی چلتی رہی۔ جب برلاس کو یاد آیا اندر کومل تھی، وہ بھاگتا ہوا اندر کی جانب گیا جہاں کومل خود کو بری طرح سے نوچتی پاگل ہو رہی تھی۔ اس نے آگے آتے زبردستی اس کے ہاتھ پکڑے جن سے وہ اپنے بالوں کو نوچتی خود کو ملنے والی اذیت کم کرنے کی کوشش کرتی مزید تکلیف دے رہی تھی۔ کومل ہوش میں اسے اس طرح پاگل ہوتے دیکھ برلاس داڑھا تھا۔ ایک تو اس کے بھائی کو
موت کے منہ میں پہنچا دیا، اوپر سے اب خود کو تکلیف دیتی وہ کیا ثابت کرنا چاہ رہی تھی۔ جب پامیر اس کی کال پر پریشان حال سے نکلا تھا، بلال نے اسی وقت پاشا اور یاقوت کو بتا دیا تھا۔ وہ لوگ اسی وقت اپنی اپنی گاڑیاں لے کر نکل چکے تھے، لیکن پامیر سپیڈ اوور کی وجہ سے کہیں نہیں دیکھا۔ وہ لوگ پاگلوں کی طرح پورا کشمیر چھان مار گئے۔ انہیں پہنچنے میں جو دیر ہوئی تھی وہ بھی صرف اس لیے کہ وہ لوگ اسے ڈھونڈ رہے تھے۔ 15 منٹ میں پورے کشمیر پر قابض ہوتے صرف ایک ہوٹل رہ گیا تھا جہاں منور اپنے بندوں کے ساتھ موجود تھا، اور وہ لوگ وہاں پہنچتے پلک جھپکتے سب کو اپنے گھیرے میں لے گئے۔ بلاس نے یہ بھی پاشا کو بتا دیا تھا کہ کومل نے بلایا تھا۔ اب صرف کومل کا پاشا کے سامنے آنا باقی تھا، جس نے منور کے ساتھ مل کر اس کے بھائی کا یہ حال کیا تھا۔ اس بار شاید وہ اسے بھی جان سے مار دیتا۔ بلاس اسے زبردستی گاڑی میں بٹھاتے واپس اپنے علاقے میں لے آیا اور لاتے اسے بازو سے پکڑ کر سیدھا اس کے اپارٹمنٹ میں پھینکا۔ وہ منہ کے بال سیدھا فرش پر جا گری تھی۔ اگر میرے بھائی کو کچھ بھی ہوا تو زندہ میں تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گا۔ پوری قوت سے اس کے منہ پر دھاڑتے وہ دروازہ دھاڑ سے بند کرتا باہر نکل گیا۔ کومل وہیں پڑی زمین پر زور زور سے چیختی رو پڑی۔ پامیر کے الفاظ اب تک کانوں میں گونجتے اسے پل پل مار رہے تھے۔ وہ دنیا چھوڑنے سے پہلے اسے بھی چھوڑ گیا، اسے بھی اپنے نام سے آزاد کر گیا۔ پھر سے یاد آتے کومل پر وحشی کے دورے پڑنے لگے۔ وہ زمین سے اٹھتی گھر کی ایک ایک چیز اٹھا کر زمین بوس کرتی، خود پر سے پوری طرح سے ضبط کھوتی چلی گئی۔ اس نے پل کی پل سارا اپارٹمنٹ تہس نہس کر دیا تھا۔ پامیر زمین پر بیٹھتی وہ پوری قوت لگا کر چلائی تھی، لیکن جس کا نام پکارا تھا وہ پہلے اس کی پکار پر آ گیا تھا، لیکن اب اس نے آنے کے لائق چھوڑا ہی کہاں تھا۔ آج بھی صرف بھائیوں کی محبت ثابت ہوئی تھی۔ آج بھی وہی بھائی اپنے بھائی کی جان بچانے پہنچے تھے، جن میں خون کا رشتہ نہ ہونے کے باوجود بھی سب کی جان ایک تھی، اور یہ میاں بیوی کے رشتے کو پامال کر گیا، اسے موت کے منہ میں پہنچائی۔ میں تمہیں تب طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں تب طلاق دیتا ہوں۔ پورا اپارٹمنٹ گونجتے اس کے کانوں کے پردے پھاڑا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ کانوں پر رکھتی روتی رہی، پورا بدن بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ وہ لوگ تھوڑی دیر میں اسلام آباد کے سب سے پرائیویٹ ہاسپٹل میں پہنچے تھے، جہاں ان کو دیکھ کے افراتفری سی مر گئی۔ لوگوں میں مچتی بھگدڑ دیکھ پاشا نے ایک فائر نے سب کے قدموں کو اپنے خوف کی زنجیر سے جکڑ دیا۔ ڈاکٹرز سے کیا الگ کانپ رہے تھے۔ اس نے آن کی آن پوری ڈاکٹرز کی ٹیم پامیر کے علاج کے لیے اکٹھی کروا دی۔ باقی مریضوں اور لوگوں کو ہاسپٹل سے باہر نکال دیا گیا۔ اندر باہر صرف پاشا گینگ قابض تھا۔ وہ دونوں کوریڈور میں یہاں وہاں ایک پیر پر چکر کاٹ رہے تھے۔ یاقوت کا سفید سوٹ بھی اس وقت پامیر کے خون سے سرخ ہوا پڑا تھا، جسے دیکھ پاشا نے ضبط سے آنکھیں میچی۔ تبھی ڈاکٹر مام اپنا سفید کوٹ پہنے بھاگتی اپنی جانب آتی دکھائی دی۔ وہ دوسرے اسپتال میں ہوتی تھی، لیکن پاشا کے کال پر وہ یہاں آ گئی تھی۔ اس وقت سب ڈاکٹرز میں پاشا کوئی سی پر یقین تھا۔ کیا ہوا؟ کسی کو لگی ہے گولی؟ اس نے آتے ہی اپنی پھولتی سانسوں کو بحال کرتے افسریہ پوچھا۔ پامیر کو؟ وہ نہیں جانتی تھی، پامیر کو نہ کبھی ملی تھی، لیکن وہ پاشا کا بھائی تھا، اسے صرف یہ پتا تھا۔ وہ جلدی سے آپریشن تھیٹر میں گئی، جہاں باقی ڈاکٹرز کی ٹیم کھڑی اس کا آپریشن شروع کر چکی تھی۔ وہ ایک گائنیکولوجسٹ تھی، آج تک فیمیلز کا آپریشن کیا تھا، آج ایک گولی لگے شخص کرنے جا رہی تھی۔ اپنے سامنے اسٹریچر پر پڑا بے سود وجود دیکھ اسے نہ جانے کی اس شخص سے ایک انسی ہنسی محسوس ہوئی۔ اس کی شرٹ باقی ڈاکٹرز نکال چکے تھے۔ اب مام کی نظر اس کے آکسیجن ماسک سے لگے چہرے سے ہٹتی خون سے لت پر سینے پر گئی، جہاں گولیاں لگی پورا سوراخ کر گئی تھی۔ اتنے آپریشن کیے تھے، کبھی ہاتھ نہیں کانپا تھا، لیکن اس شخص کو ٹچ کرنے پر ہی ایک کرنٹ سا جسم میں دوڑ گیا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے انسٹرومنٹ پکڑے اور گولی لگی جگہ کو وائٹ کاٹن سے صاف کیا۔ ایک کے بعد ایک کاٹن اس کی خون سے بھرتی گئی، لیکن تھوڑا تھوڑا خون اب بھی رس رہا تھا۔ وہ سینوں کو کاٹن سے اچھے سے صاف کرتی، اللہ کا نام لیتی گولی نکالنے کی۔ گولی کافی اندر تک جا چکی تھی۔ شام سے رات ہو گئی، لیکن زیال کے گھر نہ آنے پر جمل اب پریشان سی ہوتی، یہاں وہاں چکر کاٹنے لگی۔ اس کے بغیر اس نے اب تک کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ موبائل تھا کہ نہیں کہ کال کر کے پوچھ لیتی۔ تبھی باہر والا دروازہ نہ کھول۔ وہ ایسا قدم اٹھاتی دروازے تک آئی، جہاں میشی کھڑی تھی۔ میشی آپی آپ اسے رات کے اس وقت اپنے گھر دیکھ اسے حیرت ہوئی۔ ایک تو زیال کے نہ آنے پر پریشان تھی، اوپر سے اس وہ میشی کو یہاں دیکھ کر۔ کیوں تمہیں اچھا نہیں لگا میرا آنا؟ اس نے مصنوعی ناراضگی دکھاتے لاڑ سے کہا۔ ارے نہیں مجھے کیوں اچھا نہیں لگے گا، بس وہ ابھی نہیں آئے نا، اس لیے پریشان تھی تھوڑی۔ وہ ایک ہی سانس میں اپنی صفائی دے گی۔ میشی کو ہنسی آئی تھی، لیکن ویسے نہیں ہنسی ویسے ہنستی تھی۔ اسے یاقوت نے کال کر کے جمل کے پاس آنے کو کہہ دیا تھا۔ اس کے لاکھ وجہ پوچھنے پر اس نے پامیر کی سیریس حالت بتا دی تھی۔ وہ پریشان تھی، لیکن جمل کے آگے خود کو نارمل ظاہر کروا رہی تھی۔ آ جائیں گے تمہارے ابھی جان بھی، ابھی تو میں اپنی چھوٹی سی جمل سے باتیں کرنے آئی ہوں، بہت مس کر رہی تھی اسے میں۔ وہ جمل کے پیٹ پر ہاتھ رکھتی چیک کر بولی۔ جمل مسکرا دی، مطلب اسے ابھی جڑواں بچوں والی بات نہیں پتہ تھی۔ اچھا ویسے اگر جمل کی جگہ زیال ہوا تو صوفے پر آرام سے بیٹھتے، ایک آئی بھی روچکائے میشی بھی اس کے سامنے والے سنگل صوفے پر بیٹھ گئی تو بھی اچھا ہے۔ اس کو تو یاقوت اور باقی سب ویسے ہی نہ چھوڑیں، ان کا چھوٹا پاشا جو آ جائے گا تم بھی کہو گی پلیز مجھے میری اولاد کا چہرہ تو دیکھنے دو۔ اس کی بات پر جمل کھلکھلا کر ہنس دی۔ یہ تو ہے، لیکن اب چھوٹی جمل اور چھوٹا زیال دونوں ہی آئیں گے۔ جمل کی بات پر میشی حیران سی ہوتی، ٹرانس کی کیفیت میں سیدھی ہو گئی۔ مطلب ٹوئنز؟ بتاؤ نا جمل، ٹوئنز بیبی؟ اسے خود کو مسکراتے دیکھ وہ بے چین سی ہوتی پوچھنے لگی۔ جب جمل نے سر دھیرے سے اس بات میں لایا تو وہ اپنی جگہ اچھلی پڑی تھی۔ واؤ، دو بیبیز، واؤ مائی گاڈ، آئی کانٹ بلیو۔ جمل دو بیبی؟
وہ پامیر والی بات بولتی ہے، اس نیوز پر خوشی سے جھوم اٹھی تھی۔ جمل اسے خوش دیکھ کھلکھلا اٹھی تھی۔ وہ کوئی چیز ناچی، اسی خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کی ساتھ جمل کو بھی لے لیتی اگر وہ پریگننٹ نہ ہوتی، لیکن خود اس نے ناچنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تبھی اس کا موبائل بج پڑا۔ اس نے آگے آتے موبائل اٹھایا، سامنے یاقوت کا نام جگمگا تھا۔ اس نے جھٹ سے کال پک کی۔ جمل کے پاس آ گئی۔ کال اٹھاتے اس کی تھکی اور پریشان سی آواز سنائی دی، جمل کی نظریں خود پر جمی دیکھ سر سیدھا جواب دیا، اس نے کھانا نہیں کھایا ہوگا، پاشا کے بغیر کیسے بھی کر کے کھلا دو اور سلا بھی دینا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی جیسے میشی فوراً بھانپ گئی۔ اب وہ کھل کر پوچھ بھی نہیں سکتی پامیر کیسا، باقی سب ٹھیک ہے نا؟ ڈھکے چھپے لفظوں میں پامیر کی طبیعت پوچھی، لیکن یاقوت کوئی جواب نہیں دے سکا۔ تبھی اس کی سسکی سنتے میشی کی جان نکلی۔ اس نے بمشکل اپنے چہرے کے رنگ متغیر ہونے سے روکے۔ واپس آ رہے ہیں؟ اس کی بات پر میشی نے اپنا نچلا ہونٹ دانتوں میں دباتے ان کی کپواہٹ بمشکل کنٹرول کی۔ اوکے کہتے وہ کال بند کر گیا، لیکن میشی جان بوجھ کر فون کان سے لگایا ظاہر کرتی تھی کہ یاقوت کال پر ہے۔ ٹھیک ہے، تم سب اپنا کام اچھے سے کر کے آنا، میں ہوں جمل کے پاس۔ جمل خود کو عجیب نظروں سے دیکھتے دیکھ نارمل ہوتی بولی اور کال کٹ کرنے کی ایکٹنگ کرتے موبائل ایک طرف صوف پر چلا۔ کیا ہوا؟ کون تھا؟ اس کے فون نیچے رکھتے سوالی پوچھا۔ وہ یاقوت کہہ رہے تھے یاقوت بھائی۔ کیا کہہ رہے تھے یاقوت بھائی؟ وہ لوگ ایک ڈیل کے سلسلے میں اسلام آباد گئے ہیں، آنے میں تھوڑی دیر ہو جائے گی، لیکن ابھی تو کبھی ایسے بنا بتائے نہیں گئے۔ بولتے ہوئے سوچ میں پڑی۔ میشی جلدی سے بولی، مجھے بہت بھوک لگی ہے، کچھ بنایا ہے؟ نہیں، بناتے تو اب بھی ہیں، آج وہ نہیں تھے اور میڈ بھی شام میں ہی چلی گئی تھی۔ اچھا میں بنا دیتی ہوں، تم بیٹھو، کہتے وہ اٹھی جب جمل کی آواز سن لی۔ آپ کیوں بنائیں گی؟ بیٹھے، میں بنا دیتی ہوں۔ کوٹنے لگی تھی لیکن میشی نے زبردستی بٹھا دی اور خود کچن میں چلی گئی۔ اصل میں وہ جمل کی نظروں سے بچنا چاہتی تھی، دل تھا کہ مٹھی میں جکڑا گیا تھا۔ اس نے اپنی نم ہوتی آنکھوں کو انگلی پور سے صاف کرتے جلدی سے کھانا بنانے کے لیے چیزیں نکالیں۔ کچن اوپن تھا، اس لیے اس نے رخ جمل کی جانب سے موڑ رکھا تھا، لیکن وہ اب بھی اسے جانچتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ پاشا کی بیوی تھی، نظریں تیز تھیں، وہ دیکھ چکی تھی کہ کال پہلے بند ہوئی تھی، لیکن وہ ایسے کیوں کر رہی تھی جمل کو سمجھ نہیں آئی۔ وہ خاموش بیٹھی رہی۔ وہ بری طرح سے کانپتی ہوئی صوفے سے ٹیک لگائے زمین پر بکھری حالت میں بیٹھی تھی، آنکھوں سے گرم سیال بہتا جا رہا تھا کہ تبھی باہر ایمبولینس کی آواز سنائی دی، جسے سنتے اس نے دل ہی دل میں اپنی سماعتیں چھن جانے کی دعا مانگی۔ وہ تڑپ کر اٹھتی، باہر کی جانب بھاگ گئی۔ دوپٹہ کہاں تھا؟ اسے کچھ ہوش نہیں تھا۔ وہ دیوانوں کی طرح بکھلائی ہوئی سی ڈیرے پر آئی، جہاں آگے پاشا کی گاڑی تھی اور پیچھے ایمبولینس، باقی ساری گاڑیاں پیچھے ہی رک گئی تھیں۔ تبھی یاقوت نے ڈھال سے ایمبولینس کے پچھلے دروازے کو کھولتا باہر نکلا۔ اس کی نظریں کومل سے ملی اور ملتے ایک شدید نفرت کی لہر اس کی آنکھوں میں دوڑ گئی۔ اس کے پیچھے سے اسپتال کے بندے اسٹریچر پر پڑا وجود لیے نیچے اترے۔ یہ منظر دیکھ کومل کا دھڑکتا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا تھا، سانس جیسے اپنا رستہ ڈھولتی وہیں رک گئی تھی، اس کا پورا بدن لرز کر رہ گیا تھا۔ دن میں 1000 بار ایمبولینس دیکھنے والی عورت کو اس وقت اس گاڑی سے خوف آ رہا تھا۔ اس کی آواز کانوں میں چبھ رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہاسپٹل کا سارا عملہ ڈیرے پر جمع ہوتا گیا، جن میں ڈاکٹر مام بھی شامل تھی، لیکن وہ پامیر کے ساتھ تھی۔ ایک نرس پامیر کی ہاتھ پر لگی ڈرپ پکڑے جلدی جلدی ساتھ چل رہی تھی۔ اس کے عین سامنے سے اسے اسٹریچر پر لے جایا جا رہا تھا۔ وہ ساکت کھڑی سرخ متورم آنکھوں سے یک ٹک دیکھی گئی۔ وہ نہیں ہل پائی، پورا وجود پتھرا سا گیا تھا، دل تھا کہ پھٹنے کے قریب تھا۔ اس کے پورے سر پر بندھی بینڈیج اور چہرے پر لگا آکسیجن ماسک۔ کومل کو جان نکال گیا، اسے لگا تھا وہ بھی سانس نہیں لے پا رہی۔ اسے آکسیجن ماسک کی ضرورت نہیں، اسے اس آواز کی ضرورت ہے۔ جان نے پامیر، اس کے ہونٹ کانپنے لگے، آنکھوں سے گرم سیال روانی سے بہنے لگا۔ جاتے جاتے کومل کا ہاتھ پامیر کے ہاتھ سے ذرا سا ٹچ ہوا تھا، ایک بجلی کی سی لہر پورے جسم میں دوڑتی چلی گئی، اس میں ایک تڑپ سی پیدا کر گئی۔ رات کے 2 بجے ڈیرے پر ایک عجیب سی بھگدڑ مچی ہوئی تھی۔ یاقوت ایک حقارت بھری نظر کومل پر ڈالتے ان کے ساتھ اندر کی جانب چلا گیا۔ ہسپتال والا سارا سیٹ اپ ڈیرے پر موجود کمرے میں کر دیا گیا تھا، کیونکہ معروف سیاستدان کی موت پر پورا ملک بند کر دیا گیا تھا۔ ہر جانب پولیس رینجرز بکھر چکی تھیں۔ جہاں بہت سے لوگ منور کے ظلم و ستم سے آزادی پا کر جشن منا رہے تھے، وہیں سڑکوں پر ان کی پارٹی کے لوگ دھرنے کے نام پر ٹائر جلاتے جگہ جگہ پھیل چکے تھے۔ کتنی دکانوں کو بے مطلب جلا دیا گیا تھا، بہت سی جگہوں پر احتجاج کی آڑ میں بم بلاسٹ کیے گئے، کتنے ہی بے قصور لوگ مارے گئے، وہ لوگ جو چھپ کر پاشا پر وار کر رہے تھے، اور وہ لوگ جن کے لوگوں کو پاشا نے موت کی گھاٹ اتارا تھا، وہ بھی اس موقع سے فائدہ اٹھاتے پاشا سے اپنا بدلہ لینے کے لیے میدان میں اتر چکے تھے۔ سب کے پاس ایک گولڈن چانس تھا اپنی دشمنی نبھانے کا۔ ملک اس وقت ایک خطرناک گہما گہمی کی زد میں آ چکا تھا، جو نہ پولیس کے کنٹرول میں آ رہا تھا نہ رینجرز کے کنٹرول میں۔ سب کے لبوں پر ایک ہی نعرہ تھا، پاشا کو پھانسی دی جائے، جس نے سیٹھ منور بیگ کا قتل کیا۔ اور یہ خبر جیلانی اور نوفل نے مل کر میڈیا کے ذریعے لوگوں تک پہنچائی۔ نہ صرف اتنا بلکہ ہر چھوٹے بڑے سیاستدان کو پاشا کے خلاف کرتے ان کی پارٹی کو بھی میدان میں دھکیل دیا۔ احتجاج کرنے والوں کی ضد تھی پاشا کو پھانسی پر لٹکے دیکھنا چاہنا، لیکن رینجرز پاشا کو پکڑنے کی کوشش میں تھی۔ وہیں پورے ملک پر جگہ جگہ پاشا غائب بھی قابض تھا۔ مقابلہ ٹکر کا تھا، پامیر کی وجہ سے پاشا خود اپنے لوگوں کو لیڈ نہیں کر پا رہا تھا، ورنہ کوئی ایک بندہ گھر سے باہر نکلنے کی غلطی نہ کرتا۔ جس طرح وہ دھاڑتا تھا سب میں ایک زور سا پھونک دیتا، اور اس وقت سے پامیر کے علاوہ کچھ دیکھ نہیں رہا تھا۔ جو ہو رہا تھا وہ خاموشی سے ہونے دے رہا تھا۔ پامیر کو اندر لے جاتے دیکھ وہ بھی اپنے بہتے آنسوں کو صاف کرتی تڑپ کر اندر کی جانب بڑھی تھی کہ پیچھے سے اس کی کلائی کسی کے فولادی ہاتھوں میں جکڑی گئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا اور دیکھتے ہی رنگ ڈٹھے کی مانند سفید پڑ گیا۔
کیونکہ اس وقت پاشا کی آنکھیں قہر برسا رہی تھیں۔ عنقریب ان سے خون چھلکنے والا تھا۔ وہ کومل کو تقریباً گھسیٹتے ہوئے اس کے اپارٹمنٹ میں لے گیا۔ وہ روتی ہوئی کسی کٹی پتنگ کی طرح اس کے ساتھ کھینچتی چلی گئی۔ اس نے سیدھا اپارٹمنٹ میں لا کر سوٹ پر دھکیلا تھا۔ کومل نے اپنے دونوں ہاتھوں کو پشت پر رکھتے اپنا منہ اس سے لگنے سے بر وقت بچایا۔ اسی پوزیشن پر اس کی آنکھوں سے گرم سیال پھر سے بہنا شروع ہوا۔ جس شخص کو وہ موت کے منہ میں دھکیل کر آئی تھی، اس کے ہوتے کبھی ان میں سے کسی نے اس کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا تھا۔ وہ اس سے ملنے والی تکلیف اپنے تک رکھتا تھا۔ جانتا ہوگا نا اس کے بھائی یہ سب برداشت نہیں کریں گے، لیکن اس وقت وہ شدت سے پامیر کو دل ہی دل میں پکار رہی تھی۔ اسے بتانا چاہتی تھی کہ دیکھو اس کے بغیر اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔ اس وقت کومل کا دل پھٹا جا رہا تھا۔ تکلیف جسم کا انگ انگ محسوس کر رہا تھا۔ تو منور سے کب سے ملی ہوئی تھی۔ اسے بازو سے پکڑ کر سیدھا کرتے اپنے مقابل کیا اور سیدھا اس کے منہ پر دھاڑا۔ اس کی گرفت کومل کے منہ پر اتنی سخت تھی کہ اس کی آنکھیں باہر آنے کو ہونے لگی تھی۔ بولو، کب سے اسے یہاں کی ساری انفارمیشن دیتی رہی ہو۔ لیکن خاموشی پا کر وہ پھر سے پوری قوت سے دھاڑا تھا کہ کومل بری طرح سے کام کرے گی۔ 9 مہینے سے اس کے جواب پر پاشا کے ہاتھ کی گرفت ہلکی پڑی۔ وہ کرنٹ کھا کر یکدم پیچھے اور شاک کسی کیفیت میں ان کی طرف سے دیکھ گیا۔ جب وہ ہنی مون پر تھا، اسے ویڈیو بھیجنے والا کوئی اور نہیں کومل تھی، اور وہ اپنے ہر دشمن کا دروازہ کھٹکھٹا چکا تھا، جبکہ دشمن اس کے بغل میں چھپا بیٹھا تھا۔ ابھی تو وہ اس بات سے انجان تھا کہ اس کی محبت، اس کی عشق اس منور کے حوالے کرنے والی تھی۔ وہ تو پاشا پہلے ہی منور کا کام تمام کر کے آ چکا تھا۔ کیوں پوچھ سکتا ہوں، کیوں کیا یہ سب؟ سوال کرتے لہجے میں ایک اور سا کومل کو محسوس ہوا۔ دل جیسے پل میں مٹھی میں جکڑا گیا تھا۔ کیا بگاڑا تھا میں نے تمہارا، جو تم نے اتنا بڑا زہر گھول دیا میری زندگی میں؟ تمہارے بھائی کی جان بچانے کا یہ صلہ دیا تم نے کہ میرے بھائی کو موت کے دہانے پر لا کھڑا کیا؟ نہیں، وہ رعب دکھانے والا پاشا نہیں تھا۔ یہ ٹوٹا ہوا پاشا تھا جس کے سر پر اس کے بھائی کی موت کی تلوار لٹک رہی تھی۔ اس کی باتیں کومل پر سختہ سا طاری کرنے لگی۔ وہ پتھرائی آنکھوں سے یکٹک اسے دیکھے گی۔ کیا سچ میں وہ اتنا بڑا جرم کر بیٹھی تھی؟ شاید ہاں۔ میں نے کبھی تمہیں کوئی آس دلائی کیا؟ کبھی کوئی محبت بھری بات کر کے تمہیں کوئی اشارہ دیا؟ بولو، کون سی محبت کے دم تم مجھ سے برتی رہی؟ کس بات کا بدلہ لیا؟ بولو۔ آخر میں وہ پوری قوت سے دھاڑا تھا۔ اس کے لہجے میں کوٹ کے ساتھ بے بسی بھی شامل ہوئی تھی۔ اسے یقیناً بہت بڑا جھٹکا لگا تھا۔ جو کام آج تک کوئی نہیں کر پایا، وہ ان کے بیچ رہتے ایک شخص نے کر دیا تھا۔ تم جانتی بھی ہو محبت ہوتی کیا ہے؟ جانتی ہو؟ جسے تم نے چاہا تم نے اس کا لحاظ چاہا تم نے اس کا لحاظ کیا نہ تم نے اس کا لحاظ کیا، اور جس نے تمہیں چاہا اسے تم بس سے مار تک پہنچائی۔ یہ تھی تمہاری محبت۔ اس کے لفظ کومل کے دل پر لگتے اس کی تکلیف میں اضافہ کر رہے تھے۔ اس کی آنکھوں سے بہتا گرم سیال اور بھی تیز روانی سے بہنا شروع ہو گیا۔ وہ اب بھی ساکت بیٹھی اسے چہرہ اوپر اٹھائے دیکھ رہی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح تم پر مرتا تھا، جسے تم موت کے منہ تک پہنچائی، صرف اپنی بے فضول نفرت کی آڑ میں۔ وہ نفرت جس کا کوئی وجود ہی نہیں، جو سرے سے بے مطلب تھی۔ ہاں، وہ بے مطلب تھی۔ اس کا اندازہ اسے تب ہوا جب اس کے ہاتھ میں بندوق پکڑائی گئی تھی۔ اسے اندازہ ہوا وہ صرف خود سے تھی، پامیر سے نفرت نہیں کرتی تھی۔ اس کی غلطی بھی نہیں تھی۔ وقت اور حالات اسے باغی بناتے گئے اور وہ بنتی گئی۔ کسی نے آج تک اسے محبت کیا ہوتی نہیں بتایا تھی۔ جس نے بتانا چاہا تھا اس سے وہ پہلے ہی نفرت کا بیج اپنے دل میں پال چکی تھی۔ اس نے غلطی نہیں کی، غلطیاں کی تھی، وہ باغی ہوئی نہیں تھی، وقت نے بتا دیا تھا۔ آج وہ افسوس کے دہانے پر کھڑی تھی، لیکن شاید دیر ہو چکی تھی۔ محبت میں چاہنے سے زیادہ چاہے جانا اہم ہوتا ہے۔ ایک تو میرا کاکا بیچ میں رونا شروع کر دیتا ہے۔ خیر، آگے چلتے ہیں۔ محبت میں چاہنے سے زیادہ چاہے جانا اہم ہوتا ہے۔ کومل، جس نے تمہیں چاہا اس کا حال تم نے یہ کر دیا۔ میں منور کو اس کا کبھی قصوروار نہیں ٹھہراؤں گا، کیونکہ وہ پامیر سلطان ہے۔ پلک جھپکتے اس جیسے 100 منور بیگ ختم کر دیتا، لیکن اسے تم نے گرایا، جس کے بعد وہ اٹھ نہیں سکا۔ ہاں، اس نے گرایا تھا، وہ اپنے آپ کو چھڑوا چکا تھا۔ کومل ذرا سانس لیتی، وہ اسی وقت ان دو بندوں کو موت کی گھاٹ اتار دیتا، لیکن اس کا تھپڑ، اس کے تھپڑ کے بعد وہ نہیں اٹھ سکا تھا۔ وہ چپ چاپ مار کھاتا گیا۔ اس نے ہی مارا تھا پامیر کو۔ محبت میں پہلا یہ قتل ہوگا دنیا کا جو دشمن نے نہیں، محبوب نے کیا ہوگا۔ یاد رکھنا کومل۔ اسے مخاطب کرتے پاشا نے اپنی آنکھوں کے کنارے پر اٹکا آنسو انگلی کے پھول سے صاف کیا۔ پامیر کو کچھ بھی ہوا، زندہ میں تمہیں بھی نہیں رہنے دوں گا، یاد رکھنا میری بات۔ انگلی اٹھا کر اسپاٹ لہجے میں وان کرتا ہوا جانے کے لیے مڑا ہی تھا کہ اسے اپنے قدم بھاری ہوتے محسوس ہوئے۔ اس نے نظر نیچے کی جانب بڑھائی، جہاں کومل اس کے قدموں سے لپٹی بے آواز رو رہی تھی۔ مجھ سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں، میں مانتی ہوں۔ میں ہر سزا قبول کر لوں گی، لیکن اس وقت مجھے پامیر کے پاس جانے دو۔ وہ ہچکیوں میں روتی خود پر سے ضبط ہو گیا۔ اس کی آواز میں تڑپ تھی، جسم بری طرح سے لرز رہا تھا، جو پاشا بخوبی محسوس کر سکتا تھا۔ کیوں جانا ہے؟ یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ مر گیا یا زندہ ہے؟ اس کے لفظ پر کومل تڑپتی اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیا۔ نہیں، خدا کے لیے ایسے مت کہو۔ میں نے کبھی اس کی جان نہیں لینا چاہیے۔ وہ سچ بول رہی تھی، لیکن اس وقت اس کے سچ سے بھی پاشا کو نفرت سی ہو رہی تھی۔ وہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے، تمہیں دیکھے گا تو زندگی کی جنگ ہارتے موت کو جتوا دے گا۔ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ مجھے یقین ہے، مجھے اس کا دل میرے پاس ہے، میں جانتی ہوں اسے کچھ نہیں ہوگا۔ اس کی تڑپ سچی تھی، اس کے الفاظ میں ایک تاثیر تھی جو پاشا کے دل میں اتر رہی تھی۔
جیسے وہ اپنے کیے پر نادم اور خدا سے اپنے کیے کی معافی مانگ چکی ہو، اپنے گناہ پر توبہ کر چکی ہو۔ تم بھی کسی سے محبت کرتے ہو تو تمہیں اس کا واسطہ مجھے پامیر کے پاس جانے دو۔ وہ ہاتھ جوڑتی تڑپ کر روتی سر جھکا گئی۔ وہ اس کے قدموں میں بیٹھی اپنی محبت کو ایک نظر دیکھنے کی بھیک مانگ رہی تھی، اس سے جو محبت کی دنیا کا بے تاج بادشاہ تھا، جس نے محبت کرنے میں PhD کر رکھی تھی، جو محبت کرنے کے معاملے میں ملنگ آدمی تھا، اسے واسطہ دیا بھی تو کس کا جس کے لیے وہ اس وقت سانسیں لے رہا تھا، جس کے لیے اس کا دل دھڑک رہا تھا، جو اس کے ایک خون کے قطرے میں شامل تھی، جو اس کی ہر وقت کی سوچوں کا حسین موضوع تھی۔ اس کی محبت کن لفظوں میں بیان کی جاتی ہے، اس کے لیے تو اب تک کوئی ایسا لفظ بنا ہی نہیں جو ضیاء خان افندی کی محبت اس کے گلالے کے لیے ناپ سکے، بیان کر سکے۔ چلو، اسے اٹھنے کا اشارہ کرتے وہ خود باہر نکل گیا۔ جب کومل اپنی آنکھوں کو بے دردی سے رگڑتی اس کے پیچھے پیچھے ہولی، جمل فار گاڈ سے کچھ کھا لو، کیوں اپنے ظالم شوہر کے ہاتھوں میرا قتل کروانا چاہتی ہو؟ وہ جمل کے پیچھے لگتی، کب سے کھانا کھانے کی منتیں کر رہی تھی، لیکن وہ تھی کہ ایک ہی رٹ لگائے بیٹھی تھی کہ اس کا ابھی کہاں ہے، وہ کیا چھپا رہی ہے اس سے۔ مشی اس کی حالت کی وجہ سے کچھ نہیں بتا رہی تھی، اوپر سے اس کا پورا گھر ساؤنڈ پروف تھا، جس سے باہر کیا ہو رہا تھا ان دونوں کو کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اب وہ ضیاء کو نخرے دکھا کر نخرے کرنے کی عادی ہو چکی تھی۔ وہ شخص اس کی عادتوں کو بری طرح سے بگاڑ چکا تھا۔ آپ بتا دیں ابھی کہاں ہیں؟ صبح کے 4 بجنے والے ہیں، وہ اب تک گھر کیوں نہیں آئے؟ گھڑی دیکھتے پوچھ لینے والے انداز میں بولی۔ مشی کو سمجھ نہیں آئی اب کیا بہانہ بنائے۔ بتایا تو تھا میری جان، وہ لوگ میٹنگ کے سلسلے میں۔ جھوٹ، وہ بات بیچ میں کاٹتی جلدی سے بولی۔ مشی آپ کال کٹ ہونے کے بعد بھی جان بوجھ کر موبائل کان سے لگائے جھوٹی کال کا ڈرامہ کرنی تھی۔ آپ کیا چھپا رہی ہیں؟ اس کی بات پر مشی کے چہرے کا رنگ جو اکثر تبدیل ہوا۔ وہ کیسے بھول گئی تھی؟ وہ پاشا کی بیوی تھی، تیز نظر اور تیز دماغ، ویسے الو بنانے چلی تھی وہ میں گھبراہٹ کے مارے سمجھ نہیں آئی کہ کیا بات بنائے۔ یعقوب نے اسے جمل کا خیال رکھنے کا کام سونپا تھا، اگر وہ اسے پامیر کی حالت کا بتا کر پریشان کر دیتی، یعقوب کو کیا جواب دیتی؟ آپ نہ بتائیں، میں خود جا کر دیکھ لوں گی۔ مشی کو منہ میں بڑبڑاتے دیکھ وہ دھیرے سے اٹھتی باہر کی جانب دروازے کی جانب جانے لگی۔ نہیں جمل، تم کہاں جا رہی ہو؟ رات کے اس پیر وہ جمل کے آگے آتی، دونوں بازو پھیلا کر اسے روکتی۔ بوکھلا سی گئی۔ آپ ہی جانے دیں پلیز۔ نہ چاہتے ہوئے بھی جمل کا لہجہ سخت ہوا تھا۔ وہ مشی کا بازو نرمی سے پیچھے کرتی دروازے کا ناپ گھمانے لگی۔ نظر مشی کے گھبرائے ہوئے چہرے پر مضبوط تھی۔ جب دروازہ کھلتے وہ کسی کے فولادی سینے سے بری طرح سے ٹکرائی تھی، لیکن مقابل نے اسے جھٹکے میں خود کے قریب کرتے پیچھے گرنے سے بچایا۔ وہ وہی دشمن جہاں تھا جس کے سینے تک یہ بیوی بمشکل پہنچتی تھی، لیکن ناک میں بری طرح سے دم کا رکھا تھا۔ ضیاء دروازے پر کھڑا اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے جمل کو گھور رہا تھا۔ ان کے درمیان اس وقت جمل کا بڑا سا پیٹ حائل تھا، جس پر نظر پڑتے اس کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے، ورنہ اس قسم کی لاپرواہی پر وہ ضیاء سے اچھی خاصی ڈانٹ کھانے والی تھی۔ کدھر چلی یہ کیوٹ سی سواری؟ اس کی ٹوڑی اپنی انگلیوں کی چٹکی میں پکڑتے محبت بھرے لہجے میں پوچھا۔ اپنے گم شدہ شوہر کو ڈھونڈنے۔ وہ بے رخی سے اس کا ہاتھ جھٹکتی پیچھے ہولی۔ لاپتہ شخص خود حاضر ہے آپ کے قدموں میں، بتائیں کوئی سزا اس گستاخ کے لیے؟ مشی دروازے کی اوٹ میں اسے نظر نہیں آ رہی تھی، تب اتنا شریر ہو تھا، لیکن ایسا صرف جمل کو لگا تھا۔ اس وقت وہ جانتا تھا کہ وہ کتنی مشکل سے جھوٹی اسمائل کر رہا ہے۔ مجھے نہیں کرنی ہے آپ سے بات۔ وہ ضیاء کو خود سے پیچھے کرتے اندر کی جانب گئی۔ جب اس کے پیچھے اندر آتے اس کی نظر مشی پر پڑی۔ ساری ضیاء گیری ہوا ہوئی اور پل میں وہ پاشا بنا تھا۔ اس نے کھانا کھایا؟ اسپاٹ لہجے میں پوچھا۔ جب مشی نے ڈرتے ڈرتے سر نفس میں لایا، پھر اس کے تیور خطرناک ہوتے دیکھ اس کی جان لبوں پر آئی۔ وہ چپ چاپ اندر کی جانب گیا جب وہ بیڈ پر منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ تم نے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ میری مرضی، ڈٹائی سے جواب دیتی رخ موڑ گئی۔ تمہاری مرضی کی؟ وہ بولنے ہی لگا تھا کہ وہ ہونٹ گول کرتی ایک جھٹکے میں اس کی جانب مڑی اور ضیاء کے لب وہیں ٹھہر گئے۔ اس پر وہ روٹھی ہوئی کیوٹ سی گولو مولو بچی لگ رہی تھی۔ اپنے بڑے سے پیٹ کے ساتھ وہ ان دنوں باقی دنوں کی نسبت زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی۔ وہ خاموشی سے باہر گیا اور اس کے لیے کھانا ڈال کر لایا، لیکن وہ نہ کی گردان رٹتی گئی۔ میرے بغیر بھی کھا لیا کرو، ہمیشہ نہیں ہوں گا میں۔ اس کی بات پر جمل نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ دل پل میں سکڑ سا گیا۔ وہ یہ کیا بول گیا تھا اور کیوں بولا تھا؟ جمل کی آنکھیں سیکنڈ میں لبالب نمکین پانیوں سے بھرتی گئیں۔ میرا مطلب تھا ایسے کبھی کبھی کام پر بھی جانا پڑ سکتا ہے۔ خود کو عجیب نظروں سے دیکھتے دیکھ جھٹ سے بات بنائی، لیکن وہ اس بات سے ڈر گئی تھی۔ اسے کونے خوف چہرے پہ صاف حیا ہونے لگا تھا۔ میری جان، ضیاء نے کھانے کی ٹرے سائڈ کے ساتھ اسے اپنے سینے میں زور سے بھیجا۔ اس کی اب بقادر رونے کی آواز آ رہی تھی۔ سوری آئی ایم سوری، میں آئندہ نہیں کہوں گا ایسے۔ محبت سے بوجھ ہلوتے لہجے میں بولتا اس کے سلکی بال پیار سے سہلانے لگا۔ پرومس؟ وہ چہرہ اس کے سینے سے باہر نکالتی لاڑ سے بولی۔ اس کی صدا پر ضیاء کے لبوں پر مسکراہٹ نکلی۔ پرومس؟ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ پر دیکھ جمل کو تسلی ہوئی۔ پرومس؟ وہ رسمن لینے لگی تھی، لیکن اس کے لیے ضیاء کے کہے کے لفظ ہی کافی ہوتے تھے کہ وہ جو کہتا تھا وہ کر گزرتا تھا۔ اس نے خاموشی سے کھانا کھا لیا اور کھاتے ہوئے اسے سلانے کے لیے لٹاتا خود بھی پاس لیٹ گیا۔ مشی نے یعقوب کو میسج کر دیا تھا کہ جمل نہ کھانا کھا رہی ہے اور نہ سو رہی ہے، اس کی ایک ہی رٹ ہے کہ اس کے ابھی کو بلاؤ۔ تب یعقوب نے پاشا کو بتا دیا تھا اور وہ کومل کو تھوڑی دیر کے لیے واپس گھر بھیجتے اسے کھانا کھلا کر سلانے آیا تھا۔ باقی سب کی نیند تو اٹھ چکی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح ضیاء کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھے مضبوطی سے تھام کر آنکھیں موند چکی تھی۔ رات پہلے ہی کافی بیت چکی تھی، اس لیے جلدی شدید نیند کا غلبہ اس پر طاری ہو گیا۔ وہ کتنی دیر اس کے پاس لیٹا رہا، دھیان پامیر کی جانب لگا ہوا تھا۔
اس نے دھیرے سے جمل کو پکارا لیکن وہ گہری نیند میں تھی۔ تبھی وہ دھیرے سے اپنا ہاتھ چھڑواتا آرام سے بیڈ سے نیچے اترا۔ میشی باہر ہی بیٹھی تھی، اسے بلا کر وہ جمل کے پاس لیٹنے کا کہتا ایک سائڈ ہوا۔ میشی آرام سے اس کے پاس لیٹی تھی، اس جانب سے زیال اس کے اوپر کمفرٹر ٹھیک کرتا ماتھے پر بوسہ دیتے کمرے سے نکل آیا۔ آج پہلی بار جمل کی گہری نیند اس کے کام آئی تھی۔ وہ سیدھا ڈیرے پر آیا جہاں پر لاس اور یاقوت کمرے کے باہر ہی کھڑے تھے۔ دروازہ بند نہیں کیا گیا تھا۔ انہیں سب ڈاکٹرز میں یقین صرف مام پر تھا، باقیوں پر وہ لوگ کڑی نظر رکھے ہوئے تھے۔ پاشا کے پیچھے کومل کو دیکھ یاقوت اور بلاس کا خون کھول اٹھا، لیکن ان پر کومل کی نظر نہیں پڑی تھی۔ وہ کمرے کے کھلے دروازے سے نظر آنے والے وینٹیلیٹر پر لیٹے پامیر کو دیکھ رہی تھی، جس کے منہ پر آکسیجن ماسک لگا تھا۔ پورا سر سفید پٹیوں میں لپٹا ہوا تھا، سینے پر بینڈیج کیا جا رہا تھا۔ محبت کے تخت سے یک لخت اترا ہوا شخص، تم نے دیکھا ہی کہاں ہے، جیت کے ہارا ہوا شخص۔ تبھی کومل کی نظر مشین میں چلتی اس کی دھڑکنوں کی رفتار پر گئی۔ نارمل رفتار بہت کم تھی۔ یہ دیکھ کومل ایک پل کو کام سے گئی۔ اس نے ڈر کر نامحسوس طریقے سے پاشا کا بازو تھام لیا۔ وہ بری طرح سے لرز رہی تھی۔ پاشا نے ایک نظر اپنے بازو کو دیکھا اور ایک نظر کومل کو، جو اندر دیکھتی خوف کھاتی کپکپا رہی تھی۔ اس نے اس کا ہاتھ نہیں جھٹکا تھا، جھٹک دیتا تو وہ گر جاتی اور پھر کبھی نہ اٹھ پاتی۔ ماں بوجھل سی چال چلتی باہر آئی، اسے دیکھتے وہ دونوں لپک کر اس کی جانب آئے۔ کیسا ہے اب پامیر؟ آتے بے چینی سے پوچھا۔ لہجے میں ڈر بھی صاف جھلک رہا تھا کہ وہ کچھ ایسا نہ کہہ دے جس سے یہاں موجود لوگوں کی سانس رک جائے۔ گولیاں نکال دی گئی ہیں، لیکن ایک گولی اس کے دل کو چھو کر گزری ہے، جسے اس کے اتنے چانسز زندگی کی طرف نہیں ہیں جتنے موت کی طرف ہیں۔ سر پر بھی لوہے کے راڈ سے بہت بری ضربیں لگائی ہیں، جس سے اس کی میموری بہت بری طرح افیکٹ ہوئی ہے۔ اس کے بچنے کے بعد بھی کوما میں یا یادداشت چلے جانے کے چانسز ہوں گے۔ لیکن وہ بولتے بولتے رکی، لیکن بلاس پہلے سے زیادہ بے چین اٹھا۔ شاید وہ خود نہیں جینا چاہتا، اور جب تک پیشنٹ نہ چاہے ڈاکٹرز بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ ایک بات جہاں سب کی سانس رک گئی تھی، وہیں کومل کی جان نکال گئی تھی۔ اس نے تڑپ کر بے یقین نظروں سے اندر لیٹے پامیر کو دیکھا۔ وہ تو ہنسمکھ پامیر تھا، وہ کیسے نہیں جینا چاہتا تھا؟ کیا اس نے اتنی بری طرح توڑا تھا اسے؟ میں اندر چلی جاؤں؟ اس نے بامشکل اپنی سینچیوں کو ضبط کرتے تڑپ کر التجا کی۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں، دور رہو پامیر سے۔ اس سے پہلے کہ پاشا کچھ کہتا یاقوت کا رخت لہجے میں بول پڑا۔ مام نے ایک نظر کومل کو دیکھا۔ وہ کومل کو صرف اس کے پیشے سے جانتی تھی، لیکن یہ نہیں جانتی تھی کہ پامیر کو اس حال میں پہنچانے والی بھی یہی تھی۔ پاشا پلیز، اس نے ہاتھ جوڑے اس سے التجا کی، جسے دیکھ وہ انکار نہیں کر پایا اور دھیرے سے پلکیں جھپکاتے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ وہ ایک بھی پل ضائع کیے بغیر اندر کی جانب بھاگی۔ بھائی آپ غلط کر رہے ہیں، وہ عورت نہیں، ڈائن ہے۔ پامیر نے اسے طلاق بھی دے دیا۔ بلاس کی بات پر پیچھے کرسی پر نڈال سے بیٹھے پاشا نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اس بات سے تو وہ لائن تھا۔ مام باری باری تینوں کو دیکھنے لگی۔ اگر وہ نہیں جینا چاہتا تو تم یا میں اسے زندگی کی طرف نہیں لا سکتے۔ کوئی لا سکتا ہے تو وہ وہی ہے جس کی آواز وہ سننا چاہتا ہے اس وقت۔ وہ تو عشق کے معاملے میں زحال کو بھی پیچھے چھوڑ گیا۔ اتنا گہرا عشق؟ پامیر کی جانب بڑھتا ہر قدم جیسے بنو بھاری ہوتا جا رہا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی اس وینٹیلیٹر کے قریب آئی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، ہاتھ کی مڈل فنگر پر لگا پلس آکسی میٹر دیکھ اس نے مشین پر نظر ڈالی۔ یہاں اس کے دل کی دھڑکن والی لائن کے ساتھ سانس والی لائن بھی سلو سپیڈ میں چل رہی تھی۔ اس وقت وہ مدھم مدھم سی سانسیں لے رہا تھا، اتنی کہ آکسیجن ماسک ہٹا دی جائے تو ذرا دیر نہیں لگے گی اس کی مدھم سی سانسیں چلتی سانسیں بھی ختم ہونے میں۔ اس کی حالت دیکھ کومل کا ہاتھ بے اختیار منہ پر گیا۔ آنسو تھے، ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ پامیر دھیرے سے کانپتی آواز میں اس کا نام پکارا۔ آج سے پہلے کبھی اس کا نام لینے پر دل اس طرح نہیں پھٹا تھا جس طرح اب پھٹ رہا تھا۔ کاش وہ کہہ دے جی جان پامیر، لیکن وہ نہیں بول رہا تھا۔ اس کی خاموشی آج سے پہلے کبھی کومل کو اتنی بری نہیں لگی جتنی اب لگ رہی تھی۔ پامیر اٹھو، تڑپ کر روتے اس نے پامیر کا ہاتھ تھام لیا جس پر ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ 7 انگلی پر لگا پلس آکسی میٹر۔ اسے یہ 2 دیا رنگ والے ہاتھ ہمیشہ خوبصورت لگے تھے، لیکن آج اس ہاتھ سے خوف آ رہا تھا۔ پامیر اٹھ جاؤ، دیکھو یہ لوگ مجھے تم سے دور کر رہے ہیں۔ اور پامیر اٹھ جاؤ، یہ لوگ مجھے تم سے دور لے جائیں گے۔ اس کے رونے میں روانی آئی۔ اس کی آواز سنتے مام دوڑتی ہوئی اندر آئی۔ پامیر اٹھ جاؤ، وہ تڑپتی ہچکیاں لیتی پامیر کے سینے پر سر رکھ گئی۔ اس کی حالت دیکھ مام کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ مام مجھے اتنی بڑی سزا نہ دو، میں مر جاؤں گی تمہارے بغیر۔ مام مجھے جینا ہے تمہارے ساتھ، یہی سب تو وہ سننا چاہتا تھا، لیکن اس حال میں نہیں کہ وہ خود زندگی اور موت کے بیچ جھول رہا تھا۔ وہ وہیں پامیر کے سینے پر لیٹی سنسیاں لیتی مزید رونے لگی۔ اس کے آنسو پامیر کے سینے پر گرتے اسے تر کر رہے تھے۔ ہاسپٹل کا سارا اسٹاف اس وقت کومل کی تڑپ کا گواہ بن رہا تھا۔ پامیر کی محبت میں وہ کبھی اس طرح بھی تڑپے گی، یہ کبھی خود پامیر نے بھی نہیں سوچا تھا۔ تبھی مام کی نظر مشین پر پڑی جہاں پامیر کی سانسوں کی رفتار تیز ہونے لگی تھی۔ اس نے بے اختیار ایک سسکی بھری اور
تیز تیز سانس لینے لگا۔ کومل کرنٹ کھا کر پیچھے ہوئی۔ وہ سانس نہیں لے رہا تھا بلکہ اس کی پہلے آتی مدھم سی سانسیں بھی اکھڑ رہی تھی۔ کومل پیچھے ہٹے۔ مام نے کومل کو بازو سے پکڑتے ایک جانب تقریباً دھکیلا۔ وہ گرنے لگی تھی لیکن اسی پل اندر آتے بلراج نے اسے گرنے سے بر وقت بچایا۔ وہ لوگ مام کی آواز سنتے دوڑ کر اندر آئے تھے۔ پامیر کی حالت بگڑ رہی تھی۔ پورا اسٹاف اس کے اوپر پھر سے جھک چکا تھا۔ ایک ڈاکٹر نے اس کی آکسیجن سپیڈ بڑھائی لیکن کوئی اثر نہیں ہوا۔ اسی وقت مام نے ایک انجیکشن اسے لگایا، وہ بھی اثر نہیں کر رہا تھا۔ اس کی سانسیں اس طرف پھولتی گئیں۔ یہ منظر خوفناک تھا، بہت خوفناک۔ کومل تڑپ اٹھی۔ وہ دوڑ کر پامیر کی جانب لپکنے لگی تھی لیکن یاقوت نے اسے بازو سے پکڑتے کھینچ لیا۔ وہ زبردستی اپنا آپ چھڑواتی پامیر کی جانب لپک رہی تھی لیکن یاقوت اسے کھینچتا باہر لے جا رہا تھا۔ نہیں پامیر، پامیر میں مر جاؤں گی تمہارے بغیر۔ پامیر، یہ لوگ مجھے تم سے دور لے جا رہے ہیں۔ پامیر، وہ چیختی یاقوت کے اثار میں چلتی بے قابو ہونے لگی تھی۔ وہ نہیں سن رہا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے زندگی کی بازی ہار رہا تھا۔ شکایت کریں بھی تو کس سے کریں؟ شکایات کریں بھی تو کس سے کریں؟ وہ سننے والے نہیں رہے۔ گھاؤ دکھائیں بھی تو کس کو؟ وہ مرہم لگانے والے نہیں رہے۔ نہیں چھوڑو مجھے پامیر۔ پاشا ایک جانب کھڑا صرف دیکھ رہا تھا۔ آنکھیں پتھرا سی گئی تھی۔ بلراج بھی ایک جانب کھڑا، آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ دل مٹھی میں آ گیا تھا۔ پامیر کے اوپر تھی، سانسیں کم ہو رہی تھی۔ مشین پر چلتی لائن کی رفتار دھیرے دھیرے سیدھی ہو رہی تھی۔ مام کے اپنے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ وہ تو شروع سے اس کا علاج کرتے کانپ سی رہی تھی اور اب وہ جانتی تھی اگلا مرحلہ کیا ہوگا، آگے کون سی قیامت برپا ہوگی۔ لائن دھیرے دھیرے سیدھی ہوتی، بالکل سیدھی ہوتی، سب ختم ہونے کا الارم دینے لگی۔ جسے سنتے وہاں سب پر ایک سکتہ سا طاری ہوا۔ کومل وہیں ٹھہر دی، مشین دیکھنے لگی۔ مام پیچھے ہٹی۔ کمرے میں گہری خاموشی کا راج ہوا، جیسے وہاں کوئی بھی سانس نہ لے رہا ہو۔ سب پر شور پھونک دیا گیا تھا، بیڈ پر پڑا وجود خالی ہو گیا۔ ہی از نو مور۔ مام نے جملہ اب تک کتنی بار بولا تھا زندگی میں؟ مام نے کتنی بار بولا تھا زندگی میں؟ کیا کبھی بولتے؟ دل پھٹا تھا جیسے اب پھٹ رہا تھا۔ یاقوت نے بھی کومل کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ بے یقینی سامنے پڑا بے جان وجود دیکھنے لگی۔ کیا سچ میں وہ چھوڑ گیا تھا؟ کیا وہ سچ میں اسے اس کے کیے کی اتنی بڑی سزا دے گیا تھا؟ اسے مرنے تک اپنی یادوں میں تڑپنے کے لیے زندہ چھوڑ گیا تھا؟ نہیں، وہ کیسے چھوڑ کر جا سکتا تھا؟ محبت کرنے والے سزا نہیں دیتے، وہ معاف کر دیتے ہیں۔ وہ معاف کرنا جانتے ہیں۔ وہ کیسے چلا گیا بنا معاف کیے؟ کومل بھاگتے اس کے قریب آئی، آتے اس کے بے جان وجود پر بے یقینی سے ہاتھ پھیرتی یقین کرنے لگی۔ وہ سچ میں اسے چھوڑ کر جا چکا تھا۔ اس کی آنکھوں سے نکلنے والا آخری نمکین پانی کا قطرہ کان کے لوہوں میں جذب ہو گیا۔ اس کی حالت دیکھتے کومل پر پھر غشی کے دورے پڑنے شروع ہوئے۔ پامیر، پامیر نہیں، اٹھو اٹھو پامیر۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی بری طرح سے جھنجھوڑنے لگی۔ وہ تینوں بھائی ایسے کھڑے تھے جیسے آج یتیم ہو گئے ہوں۔ بلراج اپنے بھائیوں پر کبھی آنچ بھی برداشت نہیں کر پاتا تھا۔ آج اپنے ساتھی جس کے ساتھ مل کر وہ سب کو تنگ کرتا تھا، اسے ایسے دیکھ اسے لگا وہ بھی مر گیا۔ وہ اپنے ساتھ بلراج کا بچپنا ہنسی سب لے گیا۔ پامیر اٹھو نا۔ روتے ہوئے پوری قوت سے دہاڑی تھی۔ اس کی چیخیں باقی سب میں رہی سی جان بھی نکال گئی تھی۔ ان چیخوں میں آج درد تھا، کبھی ختم نہ ہونے والا درد۔ نہیں مم، مجھے ایسے چھوڑ کر نہیں جا سکتے تم۔ وہ بے جان وجود کو دونوں ہاتھوں سے پکڑتی جھنجھوڑتی چلی گئی لیکن وہ نہیں ہلا، وہ نہیں اٹھا۔ اٹھ جاؤ، وہ پاگل سی ہوتی اس کے سینے پر سر رکھتی زاروں قطار ہونے لگی۔ اس کا سر پامیر کے دل کے عین اوپر آیا تھا۔ آنسو بہتے اس کے سینے پر گر رہے تھے۔ پھر اچانک اسے محسوس ہوا اس کا دل دھڑک رہا ہے۔ وہ نہیں گیا اسے چھوڑ کر۔ وہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی اور بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ ڈاکٹر تھی، مریض کی مدھم مدھم دھڑکن بھی محسوس کر سکتی تھی۔ پامیر، پامیر تم زندہ ہو؟ اس کی بات پر جہاں ڈاکٹر مام کو شک لگا وہیں سب بے یقینی سے اسے دیکھنے لگے۔ کیا وہ پاگل ہو گئی تھی؟ ڈیفیبریلیٹر مشین لاؤ جلدی۔ اس کی چیخنے پر ایک ڈاکٹر باہر کی جانب بھاگا گیا اور ایمبولینس میں رکھی یہ ایمرجنسی مشین لایا، وہ جو ایسے ہی سیریس حالات والے پیشنٹ کے لیے رکھتے تھے۔ وہ جلدی سے اندر لایا۔ کومل نے اس کا سیٹ اپ جلدی سے کرواتے اس پر جیل نما سی کوئی چیز لگائی۔ سب اس کی جانب دیکھ رہے تھے۔ پاشا پرسکون تھا۔ وہ جانتا تھا اب یہ ڈاکٹر کومل بنی ہے۔ وہ پیشے سے ڈاکٹر تھی، یہ کیوں سب بھول گئے تھے۔ اس نے پامیر کے سینے پر رکھتے ایک زوردار جھٹکا دیا۔ وہ مشین کے ساتھ سر کے بل بیڈ سے اٹھا تھا، آنکھیں بند تھی۔ کومل نے ایک زوردار جھٹکا دیا، وہ پھر سر کے بل اٹھا۔ سانسوں کی لائن اس طرح سے سیدھی تھی، وہ ایک کے بعد ایک جھٹکا اسے دیتے کہ جب کوئی اثر نہ دکھا تو دل میں جاگی امید کی کرن بجھنے لگی۔ اس نے پھر سے ایک کے بعد ایک شاک دیا۔ وہ پاگل سی ہو رہی تھی، اذہانی سی کیفیت اسی پر طاری ہو رہی تھی۔ اس کے عمل پر تینوں بھائیوں کو ایک امید سی دکھی تھی۔ مام صرف دیکھ کے جا رہی تھی۔ وہ کیسے بھول گئے کہ ایسے پیشنٹ کبھی کبھی کارڈک ریسٹ پر چلے جاتے ہیں، لیکن جو پرماننٹ چلے ہیں وہ کبھی واپس نہیں آتے۔ لیکن کچھ پیشنٹ صرف ٹیمپریری ریسٹ پر جاتے ہیں جنہیں ڈیفیبریلیٹر مشین کے ذریعے سانس لینے میں مدد دی جا سکتی ہے۔ ان کی سینے میں اٹکی سانسیں پھر سے بحال کی جاتی ہیں۔ پامیر کی سانسیں بھی صرف سینے میں اٹکی تھی۔ پامیر نے ایک دم کھینچ کر سانس لیا۔ سانسوں والی لائن پھر سے زگ زیگ کی صورت میں چلنے لگی۔ وہ پوری آنکھیں کھولے چھت دیکھتا پھر سے آنکھیں بند کر گیا۔ اس کی سانسوں کے ساتھ باقی سب کی
رکی سانسیں بھی جیسے پہلے کی طرح بحال ہوئی تھی۔ برلاس ایک ہی جسم اس کے پاس آیا۔ کومل کے دونوں ہاتھوں سے وہ مشین چھوٹتی زمین پر جا گری۔ وہ روتی ہوئی تڑپ کر اس کے سینے سے آ لپٹی اور پہلے سے زیادہ زار و قطار ہو دی۔ اس نے سانس چھینی تھی تو وہ سانسیں واپس بھی لائی تھی۔ وہ سینے پر لیٹی رو رہی تھی جب پیچھے سے یعقوب نے اسے بازو سے پکڑتے کھینچ کر پامیر کے اوپر سے اٹھایا۔ تمہارا اب یہاں کوئی کام نہیں، نکلو کر اخلاق جب بولتا اسے باہر کی جانب دھکیل گیا۔ نہیں پلیز، مجھے پامیر سے دور مت کرو۔ وہ یعقوب کے آگے ہاتھ جوڑتی سی اس کی عمر رو پڑی تھی۔ پائشہ نے ایک نظر کومل کو دیکھا اور پھر پامیر کو۔ وہ بے ہوش تھا لیکن کومل کی چیخیں اس کے کان میں پڑ رہی تھی اور ان کا اثر اس کے ہاتھ کی انگلیوں پر ہو رہا تھا۔ وہ شخص محبت میں سب پیچھے چھوڑ آیا۔ محبوب کی آواز کی طاقت تم کیا جانو؟ تم نے کبھی ایسی محبت کی؟ پامیر وہ چیختی رہی لیکن یعقوب اسے گھسیٹتا باہر کی جانب لے گیا۔ مام نے آگے آتے اس کی ڈرپ بدلی اور ایک انجیکشن ہاتھ کی ابری رگوں پر لگایا۔ ناؤ ہی از آؤٹ آف ڈینجر۔ اس جملے نے بہت سے لوگوں کو ایک نئی زندگی بخشی تھی جو پامیر کے ساتھ ہی ختم ہو رہے تھے۔ تمہیں اپنی ڈاکٹر کی ڈگری کینسل کروا دینی چاہیے۔ پاشا اس بار بھی خود کے ایٹیٹیوڈ پر ضبط نہیں کر پایا تھا۔ مام اس کی بات پر مسکرا دی اور وہ واقعی بہت بڑی غلطی کر گئی تھی۔ کیا پتہ ایسی غلطیوں سے کبھی کوئی مریض سچ میں نہ زندگی کی بازی ہار گیا ہو، لیکن پامیر کے کوما میں جانے کے چانسز اب بھی ہیں۔ اگر وہ 24 گھنٹے کے اندر ہوش میں نہ آیا تو آگے کا جملہ پاشا خود سمجھ گیا تھا۔ برلاس تو پامیر سے لپٹ گیا تھا گویا اس کی وہ ماں ہو۔ ان خوبصورت وادیوں میں اس کی سینچریاں دھیمی دھیمی سی گونج رہی تھی۔ وہ فجر کی نماز ادا کرتے وہیں بیٹھی رہی۔ چہرے پر سفید دوپٹے کا حجاب بنا تھا۔ اسے نہیں یاد کہ اس نے کبھی نماز پڑھی تھی، لیکن آج وہ جائے نماز پر بیٹھی روتے اپنے کیے کی رب سے معافی مانگ رہی تھی۔ اسے اب محسوس ہوا تھا خدا نے شرک کیوں حرام کیا۔ اس نے جب مام کو پامیر کے قریب دیکھا تھا اسے اپنا دل کرتا ہوا محسوس ہوا۔ میں جانتی ہوں میں پامیر کے ساتھ ساتھ تیری بھی گنہگار ہوں یا اللہ، لیکن میری خطاؤں سے زیادہ تیری رحمت ہے۔ تو سچے دل سے توبہ کرنے والوں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن لوگ نہیں کرتے۔ اللہ جی نہیں کرتے لوگ۔ دعا مانگتے محسوس طریقے سے اس کی ہڈیاں بنتی چلی گئی۔ اسے نہیں یاد کہ وہ زندگی میں کبھی اتنا روئی تھی جتنا کل سے اب تک رو چکی تھی۔ اسے رہ کر سب کا رویہ اپنے ساتھ یاد آ رہا تھا اور دل تھا کہ بس پھٹنے کو بےتاب تھا۔ شوہر کی نافرمانی کرنے والی عورت کی تو عبادتیں بھی نہیں قبول ہوتی۔ میں ایک موقع چاہتی ہوں اللہ جی اپنی عبادتوں کو مکمل کرنے کا، اپنے شوہر سے اپنی وفا ثابت کرنے کا، صرف وہ ایک موقع، صرف ایک۔ ہچکیاں مزید گہری ہوں۔ وہ سر جھکاتی چلی گئی۔ آج وہ کہیں سے بھی منافق کومل نہیں تھی۔ کاش پامیر دیکھ لے اسے اس کی یہ حالت۔ وہ اس کے لیے رب سے جا ملی تھی اور پھر اس رب کو راضی کرنے کے لیے تمہاری آنکھ سے نکلا ایک چھوٹا سا آنسو بھی کافی ہوتا ہے کہ وہ مہربان رب اپنی رحمت کے دروازے اپنے بندوں کے لیے کھول دیتا ہے جو سچے دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اسے کوئی دلیلیں نہیں چاہیے ہوتی۔ تم اسے ایک فلاور سے پاک ایک خالص آنسو دے دو، بدلے میں وہ تمہاری ہر راستہ آسان کر دے گا، تمہارے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھولتا، تمہاری چاہتوں پر کون کہہ دے گا، اور پھر وہ فایا کون ہو جائیں گی۔ صبح کی روشنی پھیلتے وہ سب کو کڑی نظر رکھنے کی تاکید کرتا ڈیرے پر آیا۔ باقی ڈاکٹرز کا سٹاف اس نے بھیج دیا تھا، صرف مام کو وہاں رہنے کی اجازت تھی۔ سب کو بھیج کر واپس آیا جہاں ایک جانب یعقوب اور برلاس ایک دوسرے سے ٹیک لگائے گہری نیند میں تھے۔ یقیناً اس برلاس نے یعقوب کو گھر نہیں جانے دیا تھا کیونکہ اس کے ساتھ پامیر ہوتا تھا اور اسے پامیر کی کمی بہت زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ ان پر ایک نظر ڈالتے مسکراتا اندر گیا جہاں ایک جانب صوفے پر مام لیٹی ہوئی تھی اور بیڈ پر پامیر دوائیوں کے زیر اثر۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے قریب آیا۔ اس کی بند آنکھوں دیکھ پاشا کا دل مٹھی میں آیا۔ وہ نامحسوس طریقے سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا جہاں پورا سر بینڈیج میں جکڑا ہوا تھا۔ اسے افسوس ہوا کہ منور کو کیوں اتنی آسان موت دی۔ اگر پامیر کی حالت نہ بگڑتی تو وہ منور کو انہی لوہے کے راڈ سے تڑپا کر مارتا۔ اسی پل اس کی نظر وال کلاک پر گئی جہاں صبح کے 9 بجنے والے تھے اور تھوڑی دیر میں اس کی افلاطون جاگنے والی تھی، اور اگر وہ اس کے پاس نہ ہوتا تو پورا کشمیر سر پر اٹھا لیتی۔ اس کا خیال آتے وہ بنا قدموں کی آواز کیے کہ کہیں پامیر جاگ نہ جائے، لیکن وہ ہلا تک نہیں تھا۔ وہ کمرے سے باہر آتا اپنی سپیڈ بڑھا گیا اور گھر آتے سب سے پہلے کمرے میں گیا جہاں میشی اور جمل ایک دوسرے سے چپکی سو رہی تھی۔ اسے نہ جانے کہ میشی سے جیل سی فیل ہوئی۔ یہاں جلن محسوس کر رہا تھا۔ جب وہ 2 ننھی جانیں آ جائیں گی ان کو کیسے کرے گا برداشت اپنے گلالے کے پاس۔ ایک پل کو اس فکر نے بھی ستایا لیکن وہ سر جھٹکتا جمل والی سائڈ آیا اور بیڈ سے تھوڑا دور کھڑا ہوا۔ میشی کا نام تک نہیں جانتا تھا وہ اب کس نام سے پکار کر جگاتا۔ مسز یعقوب دھیرے سے پکارا۔ کاش وہ گہری نیند میں نہ ہوتی۔ یہ نام سن کر خوشی سے پھولے نہ سماتی جتنی وہ پاگل تھی اپنے یعقوب کے لیے۔ اس کی آواز پر وہ دھیرے سے کسمسائی لیکن اٹھی نہیں۔ مسز یعقوب اب کی بار تھوڑا تیز آواز میں پکارا۔ وہ اٹھی ہو یا نہ ہو اور جس کا ڈر تھا وہ کسمسانے لگی، لیکن وہ میشی کے بیڈ سے اٹھنے تک بیڈ کے قریب بھی نہیں آ رہا تھا۔ میشی نے دھیرے سے آنکھیں کھولی اور بیڈ سے دور کھڑے زیال پر نظر پڑی اور پڑتے سانس جیسے اوپر کی اوپر اور نیچے کے نیچے رہ گئی۔ وہ ڈر کر ایک دم اٹھی اور دوپٹہ سر پر لینے لگی۔ لباس اس کا پہلے ہی پیروں تک تھا۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام، تھینک یو۔ سلام کے جواب کے ساتھ ہی اس کا شکریہ بھی ادا کر دیا۔ اسے میشی کا بھائی کہنا دل کو چھو گیا جس کا اثر اس کے ہونٹوں پر رینگنے والی مسکراہٹ سے ہوا تھا۔ وہ جلدی سے کمرے سے نکلتی باہر آئے گی۔ زیال آ گیا تھا مطلب یعقوب بھی آ گیا ہوگا، یہی سوچتے وہ اپنے گھر کے لیے نکل گیا۔ وہ دھیرے سے جمل کے پاس لیٹ گیا۔ اس نے اسی وقت کروٹ لیتے ہاتھ سیدھا زیال کے منہ پر رکھ دیا
پر اس نے جمل کو گرا، لیکن وہ سوچتے ہوئے اتنی حسین لگ رہی تھی کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا اور وہیں اس کے ہاتھ کو چومنے لگا۔ نظر ایک دم اس کے ہونٹوں پر پڑی جن کا جام پیے اسے کتنا وقت ہو گیا تھا، شاید کچھ گھنٹے۔ کل شام ہی تو ان کی نمی نے چھوڑی تھی، اب پھر دل کو گستاخی کرنے پر اکسا رہا تھا۔ وہ کب دل کو فراموش کرتا تھا جو اسے اس کے غلالے کے قریب ہونے پر اکساتا تھا۔ وہ دھیرے سے تھوڑا آگے کھنچ کر اور اس کی ٹھوڑی پکڑتے ہونٹوں سے ملاتے ملاتے ساتھ ساتھ جیسے پورے جسم میں کرانٹ سا دوڑ گیا۔ بے چین دل کو سکون سا مل گیا تھا۔ وہ تھوڑا اور اوپر ہوتے منہ کھولے اس کے ہونٹوں کو اپنے منہ میں بھرتا کسی بچے کی طرح اس کی سانسیں پینے لگا۔ اس کی جان لیوا گستاخ پر جمل تھوڑی سی کسمسائی آنکھ کھولنے پر جال کی چوڑی پیشانی نظر آئی۔ گہری نیند کی وجہ سے اس کی آنکھیں سرخ متورم تھی۔ وہ جانتی تھی اس جن کو پیچھے کیا تو یہ اور تنگ کرے گا۔ وہ خاموشی سے اپنا ایک ہاتھ اس کی گردن پر اور دوسرا ہاتھ اس کی کمر پر رکھ کے اس کا ساتھ دینے لگی۔ وہ جو اپنے ہوش اس کے ہونٹوں کا جام پیتے ہوئے کھو رہا تھا، اس کا ساتھ پاتے اسی پوزیشن میں گہری مسکراہٹ مسکرانے لگا اور شدت پہلے سے زیادہ بڑھاتے اپنے ہونٹوں کا سہارا وہ اس کے ہونٹوں پر دیتا چلا گیا۔ کتنی دیر ان کی صبح اس خوبصورت عمل سے حسین بنتی گئی کہ تبھی جمل کو محسوس ہوا کہ وہ کرنٹ کھا کر جال سے پیچھے کیا ہوا۔ اسے ایسے خود سے پیچھے ہوتے دیکھ فکر مندی سے وہ کک لگی ہے۔ معصومیت سے جواب دیا ضیاء نے فوراً اس کے پیٹ کو گرا۔ اوئے ابھی تو دنیا میں آئے بھی نہیں اور میرے رومانس میں خلل بھی ڈالنے لگے۔ وہ ایسے ڈانٹ رہا تھا جیسے وہ دونوں اس کے سامنے بیٹھے ہوں اور ڈانٹ کو سمجھ رہی ہوں۔ اس کی بات پر جمل کی ہنسی چھوٹی اور وہ ہنسی چلی گئی۔ اب ضیاء نے اسے گھورا تھا۔ ہنس لو تم بھی، تم تینوں میرے رومانس کے پکے دشمن بنو گے۔ وہ کسی کیوٹ سے روٹے ہوئے بچے کی طرح لاڈ سے بولتا اٹھ بیٹھا اور رخ دوسری جانب موڑ لیا۔ پہلی بار وہ خود سے اس کا اتنی شدتوں میں ساتھ دینے لگی تھی اور اس کی یہ نکمی اولاد جو دنیا میں آنے سے پہلے ہی اپنے باپ کی دشمن بن رہی تھی۔ جمل آرام سے پیچھے بیٹھ پر ہتھیلیاں جمائے اٹھنے لگی۔ ضیاء نے بنا مڑے اپنا بازو پیچھے کرتے اسے اٹھنے میں مدد دی، جس پر شدید مسکراہٹ مسکرا دی۔ مطلب ناراض تھا لیکن کیئر کرنا نہیں بھولا تھا۔ اس کے اٹھتے ضیاء نے فوراً ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ کچھ وقت گزرا ہی تھا کہ اسے اپنے کان کے نیچے کسی کی گرم سانسوں کی تپش محسوس ہوئی۔ وہ سکون سے آنکھیں موندہ اس تپش کو محسوس کرتا گیا جو دھیرے دھیرے کان کی لو سے نیچے گردن پر محسوس ہونے لگی۔ اسے گدگدی بھی ہوئی تھی لیکن خود پر بمشکل ضبط کرنے لگا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ جمل ہے۔ ضامل کے بابا ناراض ہیں؟ وہ کان کی لو کو دانتوں سے کاٹتی شدت سے بوجھل ہوتی آواز میں بولی۔ ضامل نام پر ضیاء کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ پہلی اولاد پہلی ہی ہوتی ہے، چاہے وہ اس کی باہوں میں دم توڑے یا ماں کی کوکھ میں ہی۔ لیکن وہ اس وقت اسے یاد کر کے جمل کا یہ شدید موڈ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ اس نے تھوڑی اور ناراضگی دکھائی۔ پڑتا ہے نا غلالے کی جان، وہ اب پاگل کر رہی تھی ضیاء کو ایک رات مشی کے ساتھ اسے رکھنے کا۔ ضیاء کو یہ فائدہ ہوگا اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ کیا جانے کہ وہ معصوم تو کچھ نہیں کر کے گئی ہے، اسی کے اندر ضیاء والا جن آ گیا صبح صبح۔ مان جائیں ابھی جان ورنہ ہیں۔ بولتے بولتے رکی جب ضیاء نے گردن موڑ کر اس دیکھا۔ ورنہ کیا؟ جملہ پورا کروانے کے لیے وہ یکدم بے چین ہوا تھا۔ ورنہ میں صبح صبح اپنی شدتوں سے آپ کو ہلکان کر دوں گی۔ اس بات پر ضیاء نے ایک آئی برو اچکائی۔ اصل میں تو اس کی بات پر ہی ضیاء کا دل اتھل پتھل ہونے لگا تھا۔ جس کے چہرے کے زاویے دیکھ جمل کچھ گڑبڑائی۔ اسے اندازہ ہوا کہ وہ اسے منانے کے چکر میں کیا بول گیا۔ کر دو نا پلیز، میں ہلکان ہونا چاہتا ہوں۔ جمل کا ہاتھ پکڑ کر ہلکا سا خود کی جانب کھینچتے شریر لہجے میں چھیڑنے لگا، لیکن ادھر جمل کی ہوائیاں اڑی تھیں۔ وہ ہاں ابھی میرا ہاتھ چھوڑیں۔ کیوں چھوڑوں؟ بولتے ہوئے اس نے ہلکا سا جمل کے ہاتھ کو جھٹکا دیا۔ ضیاء خان افندی کی بیوی ہو، ہمت دکھاؤ اور دے دو شکست اس ناچیز کو اپنی ان پرسکون باہوں میں۔ اپنی گرم سانسیں جمل کے چہرے پر چھوڑتے وہ اب جمل کو ہلکان کر رہا تھا۔ جمل بیچاری تو رونے والی ہو گئی تھی۔ عنقریب اس کے ہونٹ گول ہونے والے تھے۔ اس سے پہلے وہ ضیاء کے خلاف اپنا سب سے خطرناک رونے والا ہتھیار استعمال کرتی، اس کی بری طرح سے زیر کرتی۔ اس نے آرام سے اس کا ہاتھ چھوڑا اور اپنے دونوں ہاتھ اس کے دونوں اطراف میں رکھتا اس کے ہونٹوں کے قریب ہوا، بے حد قریب۔ ایک دفعہ ان دونوں کو دنیا میں آ لینے دو۔ ہر رات نہ تمہیں اپنی شدتوں سے ہلکان کرتے ایک ایک رات کا بدلہ لیا تو کہنا۔ اس کی گرم سانسوں کی تپش اور اوپر سے اتنے خطرناک الفاظ۔ وہ سچ میں ہونٹ نکالنے لگی لیکن اس سے پہلے وہ انہیں چوم کر اس کی رونے کی کوشش ناکام بناتا خود کو گھورنے کا کام سونپتے اٹھتا۔ باتھ روم میں گھس گیا۔ بیچ سے اس نے ہر لقب سے ضیاء کو پھر نواز ڈالا۔ اندر سے ضیاء کا خوشی سے بھرپور کہکہ یہاں تک سنائی دے رہا تھا۔ سچ میں اتنی پریشانی میں صرف ایک وہی تھی جس کے پاس آتے وہ ساری پریشانی بھول گیا تھا۔